थोड़ा जवाब देने दें। उन्होंने बीच में मुझे जवाब देने थे, मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे थे, बात के ऊपर बोली जा रहे थे। तो फिर इवेंचुअली मैंने उनको कहा कि यार जो चैनल आपके सामने है वो आ जाएं, उधर सवाल कर लें। वो उसमें भी हामी नहीं भर रहे, और जब हाशिया रही करी जाए तो मैंने कहा हाशिया रही कर रहे हैं, उस पर उनकी थोड़ी बहरहाल वो अपनी एक ट्रेन उनकी शुरू हो जाती है और किसी को बोले नहीं देते, वो शुरू हो गए। इवेंचुअली फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैं उसका जवाब दिया। अब जवाब देने के बाद मैंने उनको बताया कि अब मैं हवाले पढ़ना चाहता हूँ। हुसैनी साहब ने भी कहा, बाकी साहब ने कहा कि तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने फिर इसलिए कहा कि इसलिए मैं फिर सवाल के जवाब में हवाले पढ़ने होते हैं, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। हुसैनी साहब जी एक बात पूछनी थी आपसे हुसैनी भाई। जी 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 ये एक आयत है कुरान की जी और इसका तर्जमा ये है कि ये कहते हैं कि अगर अब हम लौट कर मदीने जाएंगे, या फिर अब वल्लाह हम रजाना मदीने मदीना जाएंगे से तो इज्जत वाला, मुनाफिकून जिलत हाँ, वाले को बाहर इज्जत निकाल वाला देगा निकाल देगा। मन हल अजल। जी अब यहाँ पर अगर हम कुरान हैं तो ये अरबी यानी ये आयत भी का तर्जुमा ये है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक बंदा ये कह रहा है कि हम इज्जत ले, इज्जत वाली यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से निकाल देंगे। क्या ये पढ़ने से गुस्ताखी होती है या नहीं होती? और अगर कोई बंदा इसी तरह किसी बात को नकल करे कि क्रिश्चियन ये कहते हैं, हिंदू ये कहते हैं, तो क्या उस पर गुस्ताखी का इल्जाम लगेगा? अगर लगता है तो फिर इस आयत को पढ़ने वाले पर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगता है, क्योंकि या ये अल्फाज अदा कर रहे हैं कि जिल्लत वाले को या निकाल देंगे। आपका क्या या ख्याल है इसमें? ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। बात यह है कि फारसी का एक मुहावरा है, नकले कुफर कुफर न बाशद। बाद बातें इन्वर्टेड कामा में कहनी पड़ती हैं कि ये बयान हुआ था, ये बात हुई थी, तो वो ऐसा कहना जो है वो उस बंदे का बयान नहीं होता जो नकल कर रहा है, वो सिर्फ नकल के तौर पे उसे पेश कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली जो कहता है उसका बयान गाली शुमार होता है। अब ये जो सूरत मुनाफिकून की आपने आयत बताई है, इसकी हज़ारों दफ़ा लोग तलावत करते हैं, रोज़ करते हैं, और इसमें यही मजमून है जो कोट किया गया है। ऐसे कोई भी कहना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि ये बात कोट की गई है इसी पैराए में, तो ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। तो जो पठान बच्चे को बताया था ना मदरसे में कि नमाज में अगर हरकत करेंगे तो नमाज टूट जाती है, तो बाद में फिर उन्होंने बताया कि जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर आए तो उस वक़्त आपने उंगली को उठाना है। तो उसने कहा खो मोहम्मद का नमाज टूट गया। रसूलुल्लाह की बात बताई कि रसूलुल्लाह यहाँ पे जब पहुँचते थे तो आप शहादत की उंगली उठाते थे। तो बच्चे ने जो सुन रखा था कि नमाज में कोई हरकत करने से नमाज टूट जाती है, तो उसने रसूलुल्लाह का नाम लेके कहा कि उनकी तो नमाज टूट गई। अब ये बात है फ़िक्र करने की, समझने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर हरकत जो है वो कानून का दर्जा रखती है, जो आपने फरमाया वैसे ही किया जाएगा और वैसे ही करना पड़ता है, उससे कोई नमाज नहीं टूटती। लेकिन जो लोग अक्ल में ज़्यादा मशाक नहीं होते, तो वो छोटी बातों पे इस तरह के जुमले कह देते हैं या किसी को गुस्ताख कह देते हैं। इस तरह गुस्ताखी वाक़या नहीं होती। लेकिन ये जो पठान बच्चे हैं, या अभी आमिर नज़ीर है, ये गुजरात के ही शायद पठान बच्चे हैं, तो ये तो इसको बिल्कुल गुस्ताखी के ज़ुमरे में लाते हैं। असल में मैं ये आयत इसलिए पेश कर रहा था, ये मैं इस बात पे मैंने ये आयत दी थी कि इनका ये ख्याल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म की जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करने वाला गुस्ताखी करता है, चाहे वो कोई हकीकत बता रहा हो या नकल कुफर कर रहा हो।
ہاں یا نقل کر رہا ہو، سوری، یہ ہر صورت میں اس کو گستاخ ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی احمدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مثال دیتا ہے یا کہ ایسا ہوا تھا یا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو وہ فوراً گستاخی کا لیبل لگاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت پر جو ہے، اس آیت کو پڑھنے والے پر بھی گستاخی کا الزام پھر لگائیں، ورنہ پھر اس کو اتنی چھوٹ دے کہ وہ لوگوں کی کہی ہوئی بات کو دہرا سکیں۔ یہاں بھی یہودیوں کی کہی ہوئی بات کو بتایا گیا ہے خدا کی طرف سے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، یہودیوں کی طرف سے نہیں کہا گیا یہ کون لوگ تھے یہ؟ ایک بندہ تھا جس نے یہ بات کہی تھی، اور اس بندے کو نے ایسا کہنے سے انکار بھی کر دیا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں کہی، تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کر دیا ہے۔ پچھلی آیات میں تو یہ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نہیں، یہ غزوہ بنی مستلق کا ذکر ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ کے قریب ہی ایک قبیلہ تھا جن کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی غزوہ احد کے بعد، غزوہ بنی مستلق کہلاتا ہے، تو اس میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس لیے جو بات کوٹ ہوئی ہے وہ تو ایسی پڑھنی پڑتی ہے۔ باقی مذہب کا استخراج، استنباط اس بات سے نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، ہر بات۔ جی بالکل۔ جب دوسری ہے کہ یہ جو ٹاک ماسٹر صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ اس کو مطلب ایک اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو ان کا نا لیم ایکسکیوز ہے، لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، یہ اس لیے وہی بات ہے کہ یہ ایک طرح کی دھونس اور زبردستی ان کی طرف سے، ورنہ قرآن مجید میں تو انبیاء کے متعلق جو الزامات لگائے ہیں ان کے مخالفین نے، وہ قرآن نے خود بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح سے لے لیں، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے کیسے کیسے الزامات لگائے، وہ سارے قرآن مجید نے خود بیان کیے ہیں۔ تو وہ ان کا بیان کیا جائے تو آپ کہیں کہ جی یہ کوئی شاذمیت ہو گئی، کوئی نعوذ باللہ قرآن مجید میں شاذمیت ہے، تو یہ تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن جو لوگ اس کو اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگلے کے جو دلائل ہیں ان کو رد کر دیا جائے، تو یہ تو بہرحال اچھی بات ہے، مس یوز کرتے ہیں۔ ہاں، ہم 295 سی لگا دیں گے۔ اب جو اس نے انجینئر نے کہا اس نے کیا جرم کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں، اس نے کوئی جرم کیا، لیکن اصل بات ہے کہ اس کو سزا اس بات کی نہیں مل رہی۔ وہ جو اس سے پہلے بڑا کچھ کر سکا ہے، وہ بس پکڑا آدمی ایسے ہی جاتا ہے کہ بڑے بڑے گھپلے کیے ہوتے ہیں تو سزا مل جاتی ہے کہ جی اقامہ اس کے پاس تھا، تو اسی طریقے سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی طریقہ ہے۔ دوسری حسینی بھائی ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ جتنے بھی غیر احمدی ہیں وہ احمدیوں کے لیے ایک ڈنڈا بردار فوج کی طرح کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ چڑھائی سے اور غصے سے اور دھونس سے بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا نظر آتا ہے، اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ احمدی اس ڈنڈے سے بچنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیفینسو کیا ہوتے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا نہیں، سوال ہی نہیں پوچھا یار، ایک منٹ بات تو سن لیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں اور ان کی پالیسی اپنائیں، وہ ہے طارق صاحب، طارق چوہان بھائی۔ یہاں پر ڈنڈا کے آگے ڈنڈا نظر آتا ہے، یہ دب کر نہیں بات کرتے، یہ ڈنڈے کے زور پر سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی افینس کرے گا تو یہ صرف ڈیفینس کرتے رہ جائیں گے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے توسط سے حسینی بھائی کہ سب احمدیوں کو، ان کو بھی یہاں ادھر ڈنڈا پکڑنا چاہیے یہ ٹک ٹاک پر، یہ نہیں کہ وہ بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھریں، اوہ عامر نذیر آ گیا، اوہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ صاحب کون بھاگا ہے؟ عامر نذیر انکل نے تو سوال تک نہیں کیا، آپ کے سامنے عامر نذیر انکل چلے نہیں گئے۔ السلام علیکم، موقع ملے گا حسانی صاحب کچھ نہیں، ابھی یہی کوئی چلو میں چپ رہتا ہوں، ٹھیک۔ سوال پوچھ لیں، انہوں نے آئے بیٹھے رہے وہاں پہ،
यार तो किस भाई बंदे मैंने माइक ऑन कभी कुछ किस बंदे की तारीफों के पुल बांध रहे जो अपने मुर्शिद का नाम तक नहीं अपनी जुबान से लेता। तो भाई आपके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो हम लोग हैं ना वो कोई ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। इवन वहां पे ओपन आइज की ब्रॉड पे भी ये जाके सवाल नहीं कर रहे। ओपन आइज कब इधर खत्म मैंने होगा? मैंने इधर पूछा कि सवाल करें, कहा नहीं मतलब वो मैंने कहा था कि आराम से सवाल बस पूछे, वही रह गई ओपन लेकिन उन्होंने हाशिया दाई और माइक ऑन कर देना। ओपन आइज को आप लोगों ने ब्लैकमेल कर करके उसको बेचारे को बातें इतना वो करें डरा जिसमें दिया असलियत हो। मिर्जाइयों ने बार बार। तो स्पीकर तो वो तो उस बेचारा स्पीकर उसकी भाई, बोलती बंद होगी। आप ओपन आई को बाहर पूछ कर आए। चलो ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਆ ਗਿਆ ਮਰਜ਼ਾਈ। जो यार चल वाह। अभी औकात देखेंगे, इसकी ये अब ये औकात इसकी मैं कभी इसको सुना पेरिस की जमाल नंगी इस्लाम औरतों की याद ना तारीफ कराऊं, इसको बताऊं, इसको सुना है कभी इसको जमाल नंगी इस्लाम औरतों की बात तारीफ बताऊं करते? पेरिस की? मर जाएगा इसी ये, के मुस्लिम मर मौत की। जाएगा जब्बा साहब का नाम नहीं मर लेगा, जाएगा, चवले नंगी औरतों मारेगा की बात जब नहीं करेगा, ये मर जाएगा। चवले मारेगा मिर्जाई जब्बा साहब की तो ना नहीं निदा की करेगा। बात करेगा, ना मर जाएगा ये। नफंगे खोते साले की बात करेगा, मर जाएगा जो ये। इनके हिजड़े सवाल खलीफा के गंदी कांधे पे जुबान चढ़ सवाल कर, करेगा जो जब्बा इनके साहब का नाम खलीफे नहीं हिजड़े निकल खलीफा के गए। कांधे के चढ़ पर इनकी माओ बहनों की इज्जत लूट रहा है। जब्बा साहब उस जब्बा साहब लफंगे की खोते सवाल साले की ये उन्होंने बात नहीं नहीं किया। करेगा, ये उस लफंगे सुन खोते लो। साले की बात नहीं करेगा वो- जो कसरे वो जो खिलाफत मुजद्दद- में वो जो इनकी मुजद्दद अपनी और माओ बहनों की मुस्लिम इज्जत मौत- लूट रहा है, ये उसकी बात नहीं मुस्लिम करेगा ये मौत का मिर्जाई। दावा कर रहे हैं ना जब्बा पेरिस साहब की उसका नंगी नाम औरतों नहीं की ले बात रहे। करेगा, ना उस सकीना की बात करेगा जिसकी इज्जत लूट ली थी इनके मुस्लिम मर जाएगा ये, मर और उसके जाएगा। भाइयों ने उसको फिर मोबाइला का चैलेंज दिया था। गालियां ये मर जाएगा, उनकी बात नहीं करेगा। सकीना के साथ क्या हुआ उसकी बात नहीं करेगा, मर जाएगा ये मिर्जाई। उसके ये खानदान की इज्जत मिर्जाई होने मर के लिए जाएगा, मुख्तार है। नंगी औरतों की बात नहीं हो करेगा। जा। ये इसका हाल है। नंगी और मिर्जाइयों की नंगी जान औरतों निकलती है नंगी आपकी औरतों से। बात। वो मुस्लिम मौत बेचारा नंगी औरतों से ही उसने अपना इस्लाह का मिशन शुरू किया। ये मर कहते हैं नंगी जाएगा, औरतों ये जब्बा का साहब नाम ना का लें, नाम नहीं लेगा। ये इसका हाल है। कदी इसकी गल नहीं जुबान करेगा को नंगी कैंसर औरतां हो जाएगा। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਨਿਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਰਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, आपको कभी ਖਲੀਫਾ ਜੀ मुजद्दद ਤੁਸੀਂ आज़म ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਰਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। वो जो मुजद्दद ਉਹਦੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਮਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਫੰਗਾ ਖੋਤਾ ਸਾਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮਰਜ਼ਈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ कभी भी ऐसी बात है ਔਰ ਨਿਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮੁਲਹਦ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਹਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, समंदर में फेंका ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। सिद्धू भाई ਨਾ आप- ਨਿਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਮਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਨਿਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਟਾ ਕਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। इधर उधर की बकवास ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਦਜਲ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। वही जो जम्बा साहब की कोई ये जो होती है बैत फॉर्म डाक मास्टर साहब आप चुप रहे, डंडे के बराबर डंडा चल रहा है, डंडे के बराबर डंडा चल रहा है, आप चुप रहे। डाक मास्टर साहब आप बता दें कि निदा ने जो कंजरखाना का जिक्र किया था वो क्या था, किस बदबख्त को आपको पता है उसको? उन्होंने अमीर और ये भी बता दें कि उनका नाम नंगी औरतों को देखने से ये क्यों शुरू हुआ ये सारा सिस्टम इस्लाह का? आपकी ऐसी कोई बात नहीं उसके लिए नंगी औरतें देखना जरूरी था ये पेरिस जो में? जितनी खराबियां हैं ना, इसकी क्या वजह थी? करने के लिए ये सारी खराबियां जो जब्बा साहब हैं ये मेरी वजह से है। मैंने कहा था तुम्हारे मुस्लिम मौत को कि नंगी औरतें जरूर देख के आना, तबलीग और ये भी पूछना चौधरी साहब क्या ये नंगी है? ये तारीखी जुमला उन्होंने ये कहा था पेरिस में
کہ چودھری صاحب یہ ننگی ہے، حالانکہ مسلم موت کی آنکھوں میں ککرے پڑے ہوئے تھے اور پھر بھی وہ آنکھیں کھول کھول کے ننگی عورتوں کو دیکھتے رہے، لیکن پھر بھی سوال پوچھا کہ کیا یہ ننگی ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کا مرزائیوں کا حال ہے، ننگ پنا آپ کے صاحب خاموش رہے ہیں، ڈنڈے کے برابر ڈنڈا چل رہا ہے، ڈیفینسو موڈ میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ بات ڈیفینسو موڈ میں کوئی نہیں ہے، مرزائیاں دی چھترول ہو رہی ہے، ننگی عورتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اے مرزا محمود تیرے اخلاق ننگانا، اے مرزا محمود تیرے اخلاق ننگانا۔ یہ آپ کا مرزا محمود تھا، ننگی عورتوں کو نہیں چھوڑا کسی، نہ گھر کی کوئی لڑکی چھوڑی نہ لڑکا چھوڑا، ہر ایک کے ساتھ وہ عین غین کرتا رہا۔ یہ آپ کا مسلم موعود ہے، اس پہ آپ بڑے فخر ہیں۔ یوم مسلم موعود ہر سال مناتے ہیں اور پکوڑے بھی کھاتے ہیں، سموسے بھی کھاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں۔ آپ ندا یہ کہہ رہی ہے کہ خلیفہ جی آپ کے کاندھے پہ چڑھ کے آپ کا کھوتا سالہ زنا کر رہا ہے آپ کی عورتوں کے ساتھ، اس پہ آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے اس چیز کا کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ حالانکہ شرمندگی ہونے کی بات نہیں ہے، خلیفہ جی نے خود ہی کہہ دیا کہ دیکھو ندا بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، اب جب تم نے بیچ دیا ہے تو تمہارے ساتھ لفنگا کھوتا سالہ کرے یا عامر اریکشن پرابلم والا کرے یا ڈاکٹر مبشر کرے، تمہیں شور نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر شور ڈالتی رہو گی تو نظام جماعت تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ یہ مرزا مسرور آپ کے ہجڑا خلیفہ جی نے کہا ہے، یہ ہجڑے خلیفہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ندا اگر تم چپ نہیں کرو گی تو نظام جماعت تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ندا کی عزت بھی آپ نہیں لوٹی اور پھر آپ اس کو نظام جماعت اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، خلیفہ جی کہہ رہے ہیں ندا تم نے خود پیش کیا تھا اپنے آپ کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ بھی خلیفہ جی کو پتہ ہے کہ زنا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہے ہیں ندا کو کہ تم نے خود ہی پیش کیا تھا اپنے آپ کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں سدھو سیالکوٹی صاحب، آپ کا خلیفہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ندا تم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تم نے کہا تھا وہ تعلق رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا تھا اپنے خلیفہ جی کو، آپ کے چھوٹو خلیفہ جی کہہ رہے ہیں کہ ندا تم نے خود پیش کیا تھا اپنے آپ کو۔ تو سدھو سیالکوٹی اگر زنا مرضی سے ہو رہا ہو تو جائز ہوتا ہے آپ کے خلیفہ کے مطابق؟ اگر رضامندی سے زنا کیا جائے تو ٹھیک ہے، گندی زبان کا اجازت ہے پھر اس کی اس چیز کی۔ لیکن مجدد وقت تجدید دین کے لیے جو تشریف لائے ہیں ان کا نام تک نہیں لے گا اور اس کو انہوں نے امیر بنایا۔ تو جو مسلم موعود آئے ہیں ان کو ننگی عورتوں کا جو اصلاح انہوں نے شروع کی تھی اس کا نام کیوں نہیں آپ لیتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جنبی جو ہے نا اس کی اوقات صرف اتنی سی ہے کہ یہ بیچارہ حضرت جنبا صاحب کا نام تک نہیں لے گا، کبھی اپنے گھر کی بات نہیں بتائے گا، اپنا نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا میری شناخت کیا ہے۔ میں بس ننگی عورتوں کا بہت ذکر کرتا ہوں، اپنا نہیں بتائے گا، لوگوں کو پسند ہے بتائے گا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بڑے دل کرتا تھا میں ایپ والا حصہ دیکھوں، موقع نہیں سا مل رہا۔ آخر چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو عالمی عدالت انصاف کے جج تھے وہ پھر مجھے ننگی عورتوں کو دکھانے لے کے گئے تو میں نے بڑا انجوائے کیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ننگی ہیں؟ تو چودھری صاحب نے پھر اس کا جواب دیا کہ بالکل ننگی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس یہ والا جو ان کا وزٹ تھا نا پیرس میں، اس ننگی عورتوں کے بعد پھر انہوں نے اپنی جماعت کی اصلاح شروع کر دی۔ ان کا یہ تھا کہ اصلاح کا کام ننگی عورتوں کو دیکھے بغیر ہو نہیں سکتا، جلدی کرو۔ تو مرزائی اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے عیدگاہ قادیان میں ننگی عورتوں کا قصہ، میں ہمیشہ اس کو عیدگاہ پہ انہوں نے سنایا تھا کہ ننگی عورتوں کو میں دیکھنے گیا تھا، تو خطبہ میں انہوں نے ذکر کیا بڑے فخر سے میں نے ننگی عورتیں دیکھی اور چونکہ میرے ککرے پڑے ہوئے تھے اس وجہ سے مجھے نظر نہیں آئی۔
تو پھر مجھے میں نے کوئی- پوچھا کہ کیا یہ میں ننگی لوگوں ہے؟ سے پوچھتا ہوں کون ہے بھائی جمبا صاحب کیا کی یہ جماعت ننگی کا؟ ہے؟ وہ کہتے ہیں طارق تو چوہان چودھری صاحب ہے نے جمبا کہا صاحب کی بالکل جماعت ننگی کی۔ نہیں جب میں ہے، اس کو بس پوچھتا ہوں تھوڑی یہ تھوڑی سی گالیاں ننگی دیتا ہے۔ تو یہ اس گالیاں بات دیتا پہ ہے اور یہ تو مجدد مسلم وقت موعود کے بڑے ماننے خوش ہوئے، والا امیر بنایا تو بھائی، پھر یہ امیر ہے۔ اس کے بعد بہت انہوں نے چھوٹے اور میں بھی یہ وزٹ کام کیے ہے۔ ہوں گے ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی وزٹ کا اپنے حال بتایا ہے اپنے جماعت کے لیے اللہ کہ اللہ، جہاں لیکن جہاں بھی آپ اصلاح کا جب پروگرام ہو ننگی اتنا عورتوں کو پہلے گندا ضرور دیکھیں ان تاکہ کو آپ کی میں اصلاح نے کبھی مکمل ہو سوچا سکے۔ نہیں تھا۔ ان کو اہمیت نہ دے، گوبری کیڑوں، پیپ زدہ میں پھوڑوں جمبا کو صاحب کو جی دوبارہ یہ اہمیت تعریف ایک مت کرتا دیں، ہوں کہ پیپزا یار پھوڑا اگنور ہے اگر کریں۔ مار کے لندن میں اپنی ہے، جماعت سے وہ نکال آج دیں کل تو نیپی بھی آپ باندھتا ہے تبلیغ تو دور اور کی بات آہستہ ہے، آپ وہ کا آہستہ نام ہی خارج چلتا ہے زدہ آوارہ اور بغیرت اس کو کتے ہیں، قرآن ان کو پڑھتے ہوئے بھونکنے اس دیں۔ کو بھول اچھا جاتا ہے۔ جمبا اب ان کو صاحب کی توجہ تو ہی پوری نہ دیں۔ ٹیم کو کیسے لگائی پیپ ہوئی زدہ ہے یہ صرف او پھوڑا ہمیں احمدی جو ہے دھوکہ دینے کے لیے؟ احمدی مرزا بھائیوں، مسروری احمدی بھائیوں، مسروری پھوڑا پیپ زدہ وہ اس پھوڑا وقت اگر موجود ٹوٹ ہے وہاں گیا پہ۔ ہے، اس میں سے پیپ نکل رہی ہے تو اس کو ہاں جی پھوٹنے اس میں دو۔ سے پیپ نکل رہی ہے، اس وجہ سے اس نے نیپی باندھے ہوتے ہیں ایسے ہی اس طرح مسروری اتحاد پھوڑے نے بین الکافرین کے جو خارج لندن میں شدہ بیٹھا آوارہ ہوا ہے بغیرت مسروری کتے پھوڑا، ہوں یا کٹی تو پتنگے اس کو ہوں، ریلو پیپ کٹے کی ہوں، ان کو تکلیف رہنے ایسے دیں، ہے اس کو، وہ اس وجہ سے وہ نیپی ان کو باندھ لیتا ہے اہمیت مت دو، تاکہ اہمیت مت دو۔ وہ صف نہ گندی ہو سکے، لیکن وہ کیونکہ اس کا ایک بڑا ان سا کو دھبا بنے گا پیپ کا، تو اس وجہ سے اس نے نیپی باندھ لیا پیپ کے پھوڑے نے۔ وہ مسرور نامی پیپ کا پھوڑا لندن میں اس وقت براجمان ہے غور اور رکھنا چھوٹے چھوٹے جمبا پیپ کے صاحب کا پھوڑے اس کے کوئی ارد اور گرد پیغام، رہتے احمدی ہیں جمبا صاحب بھائیوں، کی اور کوئی احمدی اس کے بھائیوں، بات، جانے پیپ دو، کے جمبا اوپر نہ صاحب ہاتھ کا رکھتے ایسی رہتے ہیں۔ ملوث کوئی ہو۔ درس، کوئی خطبہ، کوئی چیز جمبا بہت ہی صاحب کی نہیں خوبصورت بتائے گا۔ خطبہ جانے پیپ کے دو، یہ پھوڑے نے غور دیا رکھنی ہے آپ نے، کہ میرا جو صرف نیپی ہے گند بکے کا ایک وہ مجھ آپ پر کے ایک لیے تبرک ہے، جو اور سدھو نیپی میں صاحب آپ نے استعمال کر پھر رہا ہوں پوچھنا ہے کہ وہ مج آپ گھر لے سائیکل اور جائیں اور رضائی کا نظر کیا پٹو کے چکر ہے؟ طور پر اپنے گھر کے مجھے سامنے لگتا لٹکایا ہے کریں۔ کہ مج سائیکل اور رضائی مسروری کا پھر پیپ آپ کا کا سوال ہونا ہے کہ مسروری ہوائے پیپ سے پھوڑے باتیں کا کرنے والا، یہ دیواروں سے مجھے باتیں شوق کرنے ہے، والا۔ ظاہر ہے طاہر بھائی مسروری بندہ پیپ کے ماننے والے سے پھوڑے ہی کا پوچھتا ہے نا، رشتہ بندہ ہوا ماننے والے پھوڑا سے پوچھتا ہے کہ اپنے مرشد کی جس میں سے تعلیم بیان پیپ کرو، تو نکلتی یہ ہے اپنے مرشد اس کی پہ تعلیم نیپی بیان باندھا ہوا کرتا اس ہے۔ نے۔ اس نے مرشد کی واہ جی فوٹو واہ، لگائی ہے، دل میں اچھا ایک تجسس پیدا مسروری ہوتا ہے صاحب کہ یار یہ مسروری پوچھا جائے پیپ اس کا کے پھوڑا، مرشد کا کیا حال ہے، وہ کیا مسروری باتیں پیپ کا کرتے ہیں، پھوڑا، کیا الہام کرتے ہیں۔ مسروری اس پیپ کا سے پھوڑا جب بھی پوچھے یہ جو بکواس کہتا کرتا ہے تم نے خود پیش کیا تھا۔ واہ سدھو جی واہ، صاحب، تم نے سدھو خود پیش صاحب، کیا تھا، یہ عجیب سدھو صاحب، بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بات یہ ثابت ہے شدہ کہ جو قاذف مسروری پیپ کا پھوڑا ہے جس اس سے کی پیپ بند اپنی کیسے ہوگی؟ اب مجلس نیپی تو شورا اس نے میں باندھ لیا ہے، ایک اب اس کا ثابت کوئی شدہ، علاج بھی کوئی قاذف تو پیپ کا لانتی چھوٹا ہوتا ہے نا، پھوڑا اس جا میں کے تو کوئی کرے گا شک نہیں۔ تو تبھی علاج ہوگا نا، لیکن وہ پیپ رستی جا رہی ہے، نیپی باندھا ہوا ہے، اس کے پیپ زدہ باوجود اس میں پھوڑے سے ہوں، نکل پڑتی ہے، خارج زدہ اس آوارہ وجہ سے وہ بغیرت کتے سنبھالنا بڑا ہوں، مشکل ہوا ریلو ہے۔ کٹے ہوں، اسی کٹی وجہ سے پتنگے وہ ہوں، پیپ کا پھوڑا ان کہتا سے ہے ہمدردی کہ کریں تم لیکن نے ان کو خود اہمیت پیش مت کیا دیں، تھا، ان کو سنجیدہ تم مت نے لیں، خود پیش کیا تھا، ان اور کو زنا پیشاب و خود پیش کرنے پخانے والے میں کا لت زنا پت جو ہوتا رہنے ہے وہ دیں، جائز ہوتا ہے اللہ کا پیپ کے شکر ادا کریں مسروری کہ پھوڑے کے الحمدللہ ہم مطابق۔ خلافت اور حقہ کیوں اسلامیہ، ٹونی، اور خلافت ٹونی راشدہ سے اے وابستہ ہیں۔ مسروری پیپ کے ان پھوڑے کا تم علاج کیوں نہیں کرتے ٹونی؟ اور ٹونی مرزائی، اے مسروری پیپ کے پھوڑے کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ ان اس کو نے نیپی باندھا بس ہوتا یہ ہے، کہنا کافی تم اگر کم از لگڑ کم بند ہی مگر کرا میرے دو۔ نال نہ جھگڑ ایک بوتھی کان طریقہ نہ ہے کہ رگڑ، وہاں پہ نا چلو اس شاباش۔ پہ تھوڑی سی آگ لے کے نا اس کو ٹچ کرا دو تاکہ وہ پیپ کا پھوڑا بند ہو جائے۔ سدھو صاحب، اگر آپ ایک علمی اگر سوال آپ ہے یہ کوشش کریں نا کہ ایک تو پیپ یہ زدہ پیپ کا پھوڑا ہو پھوڑا اور اس کا اس کی پیپ کنیکشن ہو پیپ رسنی کے ہوئی بند ڈرم ہو سے، سکتی ہے، لیکن آپ میں اور کوئی بھی جو یہ کوشش نہیں کرتا۔ مظہر الکذب تم و ریا مرزائی ہو، ایسے ہیجڑے بنے ہو امام کہ الجہلاء چلو ہو، اگر امیر اس ہیجڑے المجرمین سے ہو، بات نہیں ہو سکی تو تم اور ہی کچھ ایسا کر مج لیتے، سائیکل اور رضائی لیکن کا تم بھی اسی فلسفہ طرح بیان ہیجڑے کرتا بنے ہو ہوئے۔ تو اس سے اس کیا کی کیا توقع وجہ ہے ہے؟ آپ کو؟ یہ پیپ کے پھوڑے وہ کے چھوٹے چھوٹے پیپ کے وہ پھوڑے اس کا کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں ان کی مرزائیوں؟ باتیں سن لیتے ہیں لیکن ایک ان تو کو وہ بھائی اہمیت ہیجڑا ساری نہیں ہے، دعا دیتے، ہے ان اوپر کو سے اس میں سے سنجیدہ نہیں پیپیں لیتے۔ نکل برابر رہی کی ہے، اس تعلیم کی اور کیا وجہ ہے؟ تبلیغ کے بارے میں یہ پیپ کا تم میں علاج نے کیوں نہیں کوئی کرتے غلط کچھ؟ الزام نہیں اس پہ لگایا، لیکن غلط الزام نہیں اس پہ لگایا، لیکن ہے
کہ وہ ننگی عورتوں کی طرح آپ بھی ننگی عورتیں دیکھا کریں, بھی نہ کریں, کیا جب فائدہ؟ بھی اصلاح کرنے جائیں ننگی عورتیں دیکھ لیا کریں, جب اس میں آپ کیا پیپ زدہ پھوڑے کو ٹچ کریں گے یا پیپ زدہ مسروری پھوڑا جو ہے پیپ نکلے گی اس نا. کا نیپی باندھ کے اس اس پہ میں نیپی اتار کے کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کہ وہ پھوڑا بزرگوں کے کتنا بارے بڑا بڑھ جاننا چکا چاہتا ہوں, ہے, اس سے جب بھی پوچھیں اس نے یہ نیپی باندھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ قرآن پتہ نہیں کیا کریم وجہ ہے کہ کی ننگی عورتوں کو تعلیم کے اتنے بالکل خلاف شرم جا آتی ہے کے ننگی عورتوں کو دوسروں کے دیکھنے قابرین سے. پہ حملہ آپ کو تو کرتا ہے. ذکر کرنا چاہیے, ہر دفعہ جب براڈ پہ آئے نا تو کہا کریں ننگی عورتوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے اصلاح ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا وجہ کہ آپ اس کا ذکر نہیں کرتے, کیا وجہ اس کی کہ ننگی عورتوں کا آپ ذکر نہیں کرتے, حالانکہ آپ کے خلیفہ جی نے خاتم قادیان میں خطبہ دیا تھا. آپ کو تو خوش ہو کے بتانا چاہیے کہ خلیفہ جی ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں, ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں تاکہ ہم اصلاح کا کام کر سکیں. طارق چاند بھائی اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟
तारिक चौहान भाई एक सवाल है मेरा मेरा एक सवाल है कि नंगी औरतों को आप देखने से शर्माते क्यों हैं? आमिर नज़ीर अंकल ने फिर सवाल मेरा एक छोटा सा सवाल है कि नंगी औरतों को देखने से आप शर्माते क्यों हैं? निकल गए ना जब आपके मुस्लिम मऊद ने नंगी औरतें देखी थी तो आप अच्छा आप ये बताएं कि ये जो नंगी औरतें मुस्लिम मऊद ने देखी थी अच्छा तो वो आप क्यों नहीं नंगी औरतों से देखने से घबराते हैं? उधर जाके सवाल क्यों नहीं कर पा रहे? किस वजह से नंगी औरतों को देखने से आप शर्माते हैं? उनको क्या वजह है? जवाब मिल गए हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जो मसरूर मिर्जा है जिसका फोड़ा निकलता है रिश्ता रहता है उसने नेपी बांधा हुआ है आप उसके फोड़े का कोई पक्का इलाज क्यों नहीं करते? ये मेरा आपसे सवाल है। आमिर नज़ीर का फोड़ा निकला आपको फोड़े की कोई सब सिर्फ सुन लो, उनको सिर्फ ये कहना काफी अगड़ लगड़ मगड़ मतलब चगड़बूथी कन्नल रगड़, बस सलामा कह दे। नहीं तो कहना क्या है ताहिर भाई? देखो वो रगड़ तो गंदगी रहा, के ढेर में जल तो से रहा है अपनी आग में। आपको और इतने क्या गुलाब कहना है की तवक्को है क्या? हमने तो जम्बा साहब की तालीम और तबलीग पूछी है, उस बेचारे यार। की किस्मत तो यही है। यार वो बताने लायक हो, वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के लायक नहीं है? वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? माइज साइकिल और रज़ाई की फलसफे से अगर कोई सुकराती आज़म कहलाता है तो आपको क्या? तो टोनी मिर्जाई अभी तुमने बात नहीं आना, अभी तुमने मजीद छतरोर करानी है अपने मसरूरी फोड़े की। अब ये अब हुसैनी साहब की अजीब सी पॉलिसी है कि हुसैनी साहब को छोड़ो, गालियां निकालता रहे अगला, उन्होंने उसको रोकना नहीं। वो तो अच्छा हुसैनी साहब, चलिए आपसे सवाल कर लेता हूँ। आप हजरत जब्बा साहब को मिले थे, आप उनकी कुछ शख्सियत के बारे में बताएं। क्या जरूरत है यार, छोड़ें इसको यार। मतलब अगर कोई बताने के लायक बात होती तो उनके मसलक से तल्लुक रखने वाले बता ना देते कि आज हजूर ने ये फरमाया है। अहवाल थे, दीवारों से बातें करना, हवाओं से बातें करना, 2021 से बहुत पहले यूं हो जाना, खिलाफत घुटनों के बल आ जाना, और 2027 में पूरे आलम में उनकी सल्तनत होना, मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफा होना, ये अभी एक साल रह गया बीच में पूरे आलम में। अच्छा वैसे ये मदीना मुनव्वरा वाली बात मिर्जा साहब ने भी की थी तारिक चौहान भाई। एक और आया बीमार बंदा, एक और बीमार नहीं ये वाकई की हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा। सही रोल हुई तारिक भाई कोई की ऐसी बात कि मक्का और मदीना के हवाले से मिर्जा साहब वो रोने आया एक और, क्या बात की है वो बताएं, क्या बात की है उन्होंने? आलम फौत होने के हवाले से कि क्या मक्का और मदीना में। यार इसको ना एमजी भाइयों इस बात को ना, हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, इसको ना ज़हनों पर अच्छी तरह असर होने दो। नहीं हुसैनी भाई मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इसको ना इम्पोर्टेंस लेने दें। सब्र कर लें। दो बातें हैं दलाल भाई, एक वो है ये क्या चीज़ थी दरमियान में माचिसें क्या चल रही थी, वो दो बातें हैं। एक मक्के और मदीने के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने बात कही है, और एक मदीने के हवाले से हज़रत जम्बा साहब अलैहिस्सलाम ने बात कही है। दो मुख्तलिफ बातें हैं, बिल्कुल दोनों अपनी अपनी जगह हैं। बिल्कुल जो मिर्ज़ा साहब ने कही है हाँ वो उसकी उन्होंने तशरीह भी की है खुद ही। असल में उन्होंने अपनी तरफ जिंदगी में की कर दी थी या कोस के उन्होंने किसी खलीफा ने किया बाद में? म्यूट लगा के रख, बात सुन ले। उन्होंने जी जी जो बात कही उन्होंने बेसिकली उन्होंने नहीं कही वो। अच्छा ये क्या बात है, मशीनें कहाँ से चल रही? सही डीट बेचारा। जो बात उनके जानी भाई मैं आपको एक बात कह दूं, इस बंदे ने अपनी मर्जी से बोला है। इसकी चित्रोल भी तारिक चौहान साहब ने और देगरान ने की है, इवन माटो साहब ने भी। इसे कि मेरे मुंह ना लगे मेहरबानी है, मैं नहीं इससे बात करना चाहता। मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात करें। बहुत शुक्रिया। चित्रोल जिसकी हुई है वो जिसको आप वो कहते हो ना वो बदतमीजी इसलिए उसका नाम बुड्ढा बदतमीज रखा है। तो फुद्दू से है बेचारे, जो बाद अखलाक किस्म के लोग हैं, फुद्दू को क्या पता। भाई और ताहिर अमजद भाई आप सब जानबूझ के ऐसा बोल बना रहे हैं कि आपके काबरीन के बारे में
اس لیے یہ کرتے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے ان کا. ان لوگوں سے گزارش ہے علمی بات کرنی ہے تو کریں. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کے قابرین کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں تو پھر آپ یہی رویہ رکھیں جو آپ نے رکھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں بلال بھائی اچھا, کو بات ایک منٹ چپ کر جا, یہ کھل کے بولا ہے. کیا کیا کہا ٹروسیکر تم نے؟ چپ کر کے میوٹ کر لینا یار, چپ بات کر کیا کیا چپ کر؟ چپ کر لو, چپ کر جاؤ. نہیں تو کیوں وجہ؟ اس کی میں وجہ بات کر ورنہ رہا مائک ہوں گردی نا, شروع ہو تو جائے ہے گی جو کون ہے؟ اسکوپ کی صفت کی یہ دیکھو, تو ہے کون اسکوپ کی یہ طرح رو پڑا, بدبو پھیل یہ جائے گی. دیکھو, یہ دیکھو, یہ بات کرنے دے بھائی. تو کیا یار تو تھکتا نہیں ہے؟ تیری اچھا آگے بستی کی ہے مائک واٹر پہ نے وہ آ جو کے, ہے نا وہ اور اس نے اس دن تجھے کہا تھا کہ تو یار تو فدو انسان ہے, اس نے کہا تھا, اور تو ہر وقت آ کے تجھے تیرے تبلیغ کا جو کیڑا ہے تیرا ختم نہیں ہوتا. ہوئی ہے بھائی جب ہم بات کرتے 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے ہم سن رہے ہیں تمہاری تقریر, وہ 2 وہ گھنٹے سے. رسول پاک کی تعلیم پیش کرنے آ گیا بلال علی. یہ دیکھ لو, یہ جو بھی یہ الفاظ دیکھ لو, بیان اس کیے بندے یہ کے کہاں سے لیے؟ یہ کہاں یہ سے جیسے لیے مرزا صاحب کی تعلیم پیش کرے تھے نا طارق چوہان صاحب, سیم میں رسول اللہ کی. اگر یہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے, سیم رکھو. تم اور طارق چوہان ایک جیسے ہی ہے نا. نہیں, اس نے مرزا صاحب کی تعلیم پیش کی ہے. اس لیے تو میں نے کہا تھا طارق چوہان نے آپ لوگوں کو رپلائی کیا ہے مرزا صاحب کی زبان سے. ہم نے تو طارق چوہان سے اس کے بالکل مرزا صاحب کی, مرزا صاحب والی زبان بولی ہے طارق چوہان نے, اور اچھا کیا ہے. ہم نے بالکل طارق چوہان کو ہاں بس ٹھیک تمہارا ہے. بھائی ہے تو تمہیں اچھا جی ثانی بھائی بات کریں آپ. میں کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات کی ہے مکہ اور مدینہ میں مرنے والی, یہ انہوں نے نہیں کی, آپ کہہ رہے تھے کسی اور نے کی ان سے حوالے سے. یہ جمبا صاحب نے بھی کی ہے. جمبا صاحب کے پہلے ثانی صاحب بتا دیں ذرا کیا معاملہ. جی ثانی بھائی مہربانی. وہ جو ہے وہ مرزا صاحب کا الہام ہے, مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے, لیکن اس الہام کا انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے پہلے ہی, اس لیے اس کے حساب سے وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ کیا مراد سمجھتے تھے اس سے. ہاں ہاں صحیح ہے, یعنی انہوں نے اس کی کوئی وضاحت یا تشریح. یار ایک منٹ بھائی, رک جائیں بھائی, رک جائیں, بات پوچھ لینے دیں. بلال پیارے بھائی مائک تو بند بھائی کر, بات کر لینے دیں, بہت شکریہ. مائک تو پلیز بند اچھا کر. ثانی بھائی جو اپنا یار بہت شور ہے, جو وضاحت اس کی جو تشریح ہے بلال وہ مرزا صاحب نے کی ہے, ان کے حوالے اس کے علاوہ کسی اور نے بھی کی ہے اس کی کوئی وضاحت بیان یا اس کا کوئی فہم بیان کیا اس الہام کا؟ ان کے علاوہ اور کسی کو بیان کرنے کا کیا اختیار ہے؟ حسینی صاحب میں ریکویسٹ کروں گا بلال سے, آپ ریکویسٹ کر لیں, اس کو کہیں کہ مائک سے نہ بولے, آرام سے بات کریں, کوئی پریشانی نہ لے, پریشان نہ ہو, گھبرائے نہ. سکر تم نے باز آنا ہے کہ نہیں آنا؟ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مائک تو بند کریں. 2 گھنٹے بولتا رہا یہاں پہ, اور واللہ یہاں پہ 80 بندے بیٹھے ہوئے تھے, 82 بندے, اور 7 بندے بور ہو کے یہاں سے چلے گئے, اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے, میں بھی علامہ صاحب بھی, ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے, بات سمجھنے دیں, مائک تو اور بند کر حسینی دو بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت شکریہ. سوال کریں بھائی, سوال تو کرنے دو کم از کم. درمیان میں نہیں بولنے لیکن کی مائک سے ضرورت بہت نہیں ہے. جان بوجھ کے وہ بلا مائک بچہ میں نہیں بول رہے بھائی, ان بول کو رہے بھائی ہینڈ فری ہے میرے پاس, لگایا ہوا ہے, میں ہینڈ فری منہ کے میں نہیں, قریب وہ ہے. عرفان جٹ نہیں ہوں میں. اچھا نہیں اس وجہ سے نہیں جا والیوم رہا. تھوڑا کم کر دو تروٹ پلیز. سیکر تو تم والیوم کم کر دو نا, تم سن رہے ہو, تمہارے کان میں لگی ہو نا ہینڈ فری, کم کر دو. بھائی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی نا. اچھا ٹھیک ہے, ٹک ٹاک سے چلے جاؤ تم. اچھا ثانی بھائی دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جمبا صاحب نے کی ہے, جمبا صاحب اپنا طارق چوہان صاحب موجود ہے, آپ طارق چوہان بھائی وہ موجود ہے. یہ جو جمبا صاحب نے جو بات کی ہے 2021 کے یا مکہ اور مدینہ کے حوالے سے, یہ انہوں نے الہام کے حوالے سے کی ہے یا ان کی اپنی بات ہے؟ کہ استنباط کیا ہوا ہے. طارق چوہان بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بلال بھائی کو کہیں کہ مائک تھوڑا پلیز اس کا والیوم کم کریں, بہت اونچی بات. سیکر تم چپ کر کے بیٹھو نا, ایک بندہ بات کر رہا ہے, تم چپ کر کے رہو, میں پھر تم بولنا شروع ہو جاتے. اسے کہیں تھوڑی آواز تو کم کر دے پلیز. بلال بھائی میں آپ کو ریڈ کہہ رہا ہوں, اپنی تمہارا موبائل ہے نا اس کی آواز کم کر لو. یہاں تو تروٹ سیکر کو آواز تھوڑی سمجھ دیر نہیں کے لیے آتی. اس بندے کو نہیں چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک انسان کو انسان کہہ دینا, یعنی مجھے کوئی کہہ دے کہ میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, میں اس سے دوبارہ میں ایڈریس کروں اسے. ٹروت سیکر بھائی تھوڑی دیر خاموش رہ لے, کوئی بات نہیں. 2 گھنٹے یہ بندہ بولا ہے, 2 گھنٹے. اس سے کوئی بھی احمدی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ طارق چوہان ڈوب مرے پر سمندر میں سویڈن کے پاس کہیں جا. چلو لو جی, یہ ہے ان کے پاس.
ये म्यार अभी तुमने उसको ये अपना इनके भाई पास बनाया है ना। तो मयार तो तुमने नहीं अभी मयार तुमने आते अभी रसूलुल्लाह पे अभी बात कर अभी दी है, तुम तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात पे तरीन के कि तहत रसूलुल्लाह की तालीम पेश कर रहा है? दोनों बयान जब तुम गालियां दे रहे थे तो मैंने क्या करना, नहीं, किसका मैंने उसूल कौन सी लेते हो? गाली दी है तुम्हें? रसूल पाक का उसवा लेते हो ना, तो यही कहना है तुम्हारी जब जान कोई वही बंदा है। गाली दे रहा होता है तो वो किसका अच्छा मैंने गाली क्या दी, पहले ये बताना। बिलाल भाई वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें प्लीज। यानी तुम जो बात करते हो मिर्जा साहब के उसवा हसना पे करते हो? को उसवा हसना मानते हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं मानते तो मुझे बता दो। ठीक है, मैं तो मानता हूँ, तुम तो मिर्जा फिर साहब जो को मानते हो? बोलोगे मैं कहूंगा कि तुम उस उसवा के मुताबिक बात तुम कर फिर कहना, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला तुम मुझसे जवाब सुनना। आप वो तुम कहना, इंशाल्लाह आप अपने अपने पास तुम्हारी मैं तबीयत इसी ब्लॉग में सेट करूंगा। तुम अब कहना जरा, पास ही रखो। रसूलुल्लाह तक तुम जाओगे तो हम अपना तुम अब जाना रसूलुल्लाह पे। अपनी जुबान इस्तेमाल की, अपनी जुबान बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं हुसैनी साहब से बात कर रहा हूँ, तुमसे मैंने बात नहीं की। अपनी जुबान को लगाम डालो। तुम भी डालो लगाम। अच्छा तारिक चौहान भाई, ये जो इस्तेमाल है उनका और वो इल्हाम या वो बात बताए जरा, हमें सुनाए क्या है जम्बा साहब की? बिलाल भाई थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज कम कर दें, ये माइक लगता लगाया हुआ है आपने, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। स्पीकर लिए उन्होंने बड़े बड़े नहीं आना, जितनी देर तक तुम्हारी अब होनी नहीं है उतनी देर तक ना तुमने बात तो ज़ीशान अब यकीन करें कान फट तुम्हें आगे भी कई दफा ये बात बार बार कह चुके हैं कि अपनी जो ज़ीशान जुबान भाई, है उसको उसे लगाम दो गुस्सा क्यों- और जस्ट गुस्से में चुप ना होके रहो। मैं बैठो, सिंपल तुम्हें ये पूछ कोई रहा नहीं हूँ। छेड़ा, तो तुम भी किसी ने चुप भी कर दो, आके तुम्हें तुमको क्या? किसी किस्म की कोई ऐसी बात माइक नहीं पे तुम भी बात चुप कर, कर तुम्हें दो, तुम तकलीफ कान नहीं फट रहे है। हैं ज्यादा यार। थथे बोल भाई रहे हो। सवाल जो है वो हुसैनी साहब से, तुम भी चुप कर जो सवाल तुमने हुसैनी किया। साहब को प्रॉब्लम होनी चाहिए सवाल माइक से। सवाल तुमने किया, भाई तुम्हें नहीं जो है होनी ना, चाहिए। ज़ीशान दूसरी तुम भी बात, चुप करो ना। सिद्धू साहब बात सुने, आप क्यों जट्टू का नाम आप बदनाम चुप- कर रहे हो? इस बेचारे को आपको इस बारे में शर्म आनी चाहिए। हमें पता है कौन क्या किसको रेडी बदनाम भाई कर रहा है, करते हैं आप बदनाम बोले करने ना, में। ये रोएगा हम बेचारा। बदनाम ठीक है, इस कर वजह रहे से हैं। आप ये लोग ज़ीशान दोनों अच्छा निशान भाई, ये सिद्धू शाह कुटी को पहचानते हैं आप? ये कौन है भला? हम बदनाम ये कर पता रहे नहीं हैं। कौन सा ये भला खुदाई कौन लगा है? मेरे को। ये भला कौन है, मैं बताता हूँ आपको। बिलाल भाई माइक पिछले साल जो ज़िया रसूल के साथ इमरान गलू की डिबेट हुई थी ना लाख रुपए पे, बिलाल भाई माइक ये जामिन था उसका। मैंने दिया था। इसने लाख भी दिया और इमरान गालू से गालियां भी खाई थी। ये वो है। आपको तो मैंने ही दिया है ना, आपको बिलाल भाई का दिमाग से पैदा अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीखी फतह थी हमारी। उस तो बाद सिद्धू साहब हमने इस वजह से सिद्धू साहब हमने आप भी थोड़ा सा जुबान को हमने लगाम अल्लाह और दो रसूल और के ट्रूथ हुक्म सीकर के और साथ जिस लगाम तारिक को चौहान लगाम को दो। ये आज बुरा भला कह रहे हैं ना, इस तारिक चौहान को इन्होंने जज माना हुआ है अपना। मैंने कोई बुरा भला वाह। नहीं, एक गाली बता दें जो मैंने तारिक चौहान के अकाबर को दी हो या इसको दी, एक बात लोग बता गालियां दो। नहीं देते। मैंने उससे पूछा कि ये जिसकी तुमने टोपी पहनी हुई तस्वीर लगाई माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इसकी ये वाली टोपी शख्सियत तो और आपकी जमात में तालीम के बहुत बंदे बारे में, नहीं, आपकी इसकी जमात में बहुत शख्सियत और बंदे पहनते तालीम हैं के बारे टोपी। में बता दो। इसके बारे में क्या मुझसे है? ये सवाल हुआ ये तो बात अपनी नहीं है, औकात के बात मुताबिक इसका जवाब दे। भाई बहुत सारे मिर्जाई मिलेंगे आपको जना का पहनते हुए, इसमें क्या मसला है? भाई तो सारे के मैंने सारे मर्ज़ई जना टोपी कैप पे पहनते तो हैं मैंने यार। कोई इतराज ही नहीं किया। मैंने कोई कहा ऐसा मर्ज़ई नहीं है जो खूबसूरत टोपी नहीं मुर्शिद पहनता लगाया है। है, तो मुर्शिद सबके की सब तालीम टोपी बताओ, पहनते मुर्शिद की हैं तबलीग और करो। सबने तो टोपी आपने पहन सुन के लिया ही रखी तबलीग? होती है। वो मुर्शिद की तबलीग ठीक है के ना, लिए जिस ज़ना, टोपी वाले को आप देखेंगे पता आपको नहीं ये किस लगेगा कि लड़कियों, वो मर्ज़ई ही वो है। अपने मुर्शिद की तालीम बयान इस कर वजह रहा था, से जो सिद्धू वक्त का साहब मुजद्दिद है और जिंदा है। देखें, सिद्धू साहब सुने बात को, सब्र रखें। हुसैनी साहब से बात हो रही है, उनको कर लें भाई, वो एक इल्मी बात लेके आए, बात को समझना चाह रहे हैं कि ये अल्फाज मिर्जा साहब के आप हैं खामोश या होंगे किसी तो ने ऐड बयान किए। करेंगे ना हुसैनी साहब। ठीक है ना, तो आप दरमियान सिर्फ में दोनों दर्स भाई देने ना, आ आप जाते जो हैं। से है ना ट्रूथ सीकर और आप दोनों भाई जो से सिर्फ और सिर्फ ना एक दूसरे के साथ ना जुबान के साथ जुबान लगा लेकिन लें, निशान भाई एक आप रिक्वेस्ट दोनों है। की बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। देखिए निशान भाई तो ट्राई करके 15 देखिए। मिनट हो गए, आप निशान भाई, अकेले ही जुबान के रिक्वेस्ट साथ है। जुबान लगाएं, आप यकीन भाई को करें कहें कि ये माइक दर्स कि तदरीस कोई आवाज आपकी नहीं आती तुम्हें। बिल्कुल। ठीक है, निशान दोनों भाई भाई ना रिक्वेस्ट है यहीं ना। से क्रॉस कर लें, यहीं से क्रॉसिंग करें। आप ट्रूथ सीकर के साथ जुबान लगाएं, ट्रूथ सीकर आपके साथ जुबान लगाएं। ये एक आपको सेकंड के लिए भी जेब आवाज देता है, नहीं ये हमारे उसवा में ऐसी ठीक कोई है। बात नहीं है। ये तो इस आपको वजह जेब सिर्फ देते हैं। खामोशी इख्तियार करें और सिर्फ खामोशी से सुने, इल्मी बात को सिर्फ सुना करें। आप बिल्कुल लोगों को नॉलेज के निशान भाई, अंदर लेकिन इजाफा एक होगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को बिलाल मिर्जा भाई साहब को की कहें किताब कि का माइक अली निकाल बे का लें। भी इल्म नहीं है। बिलाल भाई नहीं, नहीं, निशान सारी आपको ही पता है। भाई बिलाल भाई को आप कहें। ही पढ़ी है ना करें सवाल, किताबें। ट्रूथ सीकर जब तुमसे आपको सवाल जो- होगा तो उस वक्त कह लेना माइक आपको की जो बात सिर्फ है। 200 बिलाल भी करे झूठ की सवाल। 217 निकाल के दी हैं, आप वो पढ़ के तो समझते हैं कि पता नहीं हमने सारी मिर्जा साहब की किताबें पढ़ ली। हमें आपकी सारी औकात का पता है। माँ सवाए पर्चियों के आपको कहा जाए ना किसी एक किताब बात का है। तारुफ करवा दें तो आपकी इधर ही कली खुल जानी है। कौन सी किताब का? यार और एक कोई- मिनट, कौन सी किताब का सिद्धू साहब?
किसी एक किताब का तारुफ करवा दो कौन से मतलब किस हवाले से? कि कोई जो आपका दिल करता है उस किताब का तारुफ करवा दो। मिर्जा साहब की या दूसरी मुसलमानों की? मिर्जा साहब की जो आपने पढ़ी। मैंने पढ़ी, मैंने एक गलती का अजाला पढ़ी है जी। तारुफ करवाओ इस किताब का। क्या तारुफ करवाना है, क्या तारुफ चाहते हैं इसका? कैसे क्यों लिखी गई किताब थी? का तारुफ कैसे करवाते? क्यों लिखी गई थी? तुम्हें यही नहीं पता तुम कैसे अहले क्यों इल्म लिखी गई थी हो? ये बताओ। सारा दिन यही कहते हैं तारुफ है। सवालों के जवाब देने, यही नहीं पता किताब का तारुफ कैसे करवाते? नहीं, इनको इनसे पूछने का ये क्यों लिखी गई थी इनको नहीं पता, हालांकि ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। मैंने कहा किताब का तारुफ करवाओ। मिर्जा साहब ने अपने दावे की वजाहत की है इस किताब में वो जी। देख लो, वो देख लो, वो जिशान मिर्जा साहब ने चुप अपने करें। दावे की वजाहत की है इस किताब में सवाल ही पैदा नहीं जी। होता कि जिशान चुप कर जाए। हाँ जी, ठीक है, करो, आगे। तारुफ कराओ किताब का। दावे की वजाहत की है किताब के अपनी। बारे में ऐसे बताओ। टाइम एक बंदा बोले बिलाल भाई, एक बात आप बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सुन लो। भाई जुबान मुंह में डालो, जुबान मुंह में डालो। तारुफ अच्छा, करना। इस अपने दावे की वजाहत की है इसमें। बिलाल भाई वो भी प्लीज इसने एक तो पढ़ी बात नहीं, करनी वो है ना, रोज उनको भी बात हम सुन इसको लें। सुनाते हैं इसलिए इसने आपने इसको तो आज तक मान मेरे लिया। सामने कोई किताब नहीं पढ़ी। इधर रोज पढ़ के आपने सुनाते हैं। आपको मैं यकीन करूं, आप अगर ये कहते हैं ना, सुन ले सिद्धू साहब, किताब करके आप अगर ये कहें ना कि आप हमारे पास पर्चियां हैं, यकीन माने जितनी पर्चियां हमें आती है ना इस हवाले से, आपको अपनी किताबों का पता ही नहीं इस हवाले से। करते हैं, मान लेते हैं तुमने पढ़ी होगी, लेकिन तारुफ करवा दो। चलो बहुत शुक्रिया, रख लिया उसने गन, अब बात कर लेना तो। अच्छा, बिलाल भाई हुसैनी अपना तारिक चौहान साहब मौजूद है? रिक्वेस्ट है कि माइक उतार लें प्लीज। नहीं भाई, मैंने नहीं उतारना, ठीक है। यार प्लीज यार, अच्छा मजा जी, नहीं आएगा यार बात करने का, प्लीज उसको नहीं आप ना करें, मुझसे मैं आपसे करना भी नहीं चाहता। यूरोप से किसी ने गिफ्ट इसकी क्या जरूरत है माइक लगाने की? क्यों उसको तारिक चौहान भाई मौजूद है, चांदी साहब मौजूद है। बिलाल भाई माइक लगाने की माइक ही तो लिए हम पे पता पाने जी, जी। होता और ये कौम शोर मचाती है जब इनके साथ अल्लाह का जिक्र किया जाए तो ये शोर मचाती है। त्रै मरजाई रल गए जे हुण। तीसरा भी आ गया असल में ना बात ये है कि जब तक बलाल के शोर का ये दो नाम मामले से बताए दरी साहब भी अलग तो आगे दे हाँ जी। यकीन कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के दौर में त्रुट सीकर होता रहा तो मिर्जा साहब को जरूर कहता कि मिर्जा साहब टोपी लाओ तो फिर कलम सलाम के बारे यकीन में करें, बात इस बंदे ने करें, मिर्जा साहब को बिल्कुल जीने नहीं सवाल देना। करें। मिर्जा साहब ने कलम ये पकड़नी जो थी रसूल पाक और त्रुट सीकर ने आगे से ये बात करनी थी मिर्जा साहब तो कलम गलत कहते वो सहाबा क्या खाते ठीक है ना, तो इस वो तरह आपका तक भी त्रुट तो सीकर बुरा ने काम है। मिर्जा साहब नाल भी करने सन। देखें और निशान सियालकोटी साहब ने होना एट ए टाइम एक बंदा बोले, निशान भाई आप बात कर लें, किसी ने इनको मिर्जा बात साहब करने की दें, निशान भाई आप बात किताब कर लें, फिर मैं किसी ने मिर्जा बात साहब की करता हूं। किताब वो सिकर साहब फिर मुझे अगर एक बंदे की बात वो करनी है मुझे वो थोड़ा अनवर सा मौका मकसूद दे। ने कहा, जी, उसने जी। कहा इस्लाम को कोई खतरा मुझे नहीं, थोड़ा सा सिर्फ मौका सिद्धू पाकिस्तान साहब के दे इस्लाम दें। से खतरा है। सिद्धू साहब थोड़ा सा मौका दे। ये मौका दें इदरीस साहब। अब बात ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे ना तो मक्का के लोगों ने शदीद मुखालफत की थी, हत्ता कि उनको हिजरत करके मदीना जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। तो ये सारे अबू जहल अबू लहब की औलाद है, इन्होंने पाकिस्तान में भी बस शदीद मुखालफत की, इंडिया में भी शदीद मुखालफत की। आप अगर इधर आ गए तो इधर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। ये बिल्कुल कुफारे मक्का के आपने हमें अबू जहल और अबू लहब की औलाद कहा है, हम आपको कज़ाब दज्जाल की औलाद कह सकते हैं? और शोर नहीं, हम आपको कज़ाब और दज्जाल की औलाद कह सकते हैं? की बातें ना सुनी हम आपको लानती और मरदूद की औलाद कह सकते हैं सर? वो भाई जो एक और मुद्दई इनको नबूवत ना की सुनने की वजह मुखालफत से करते आपने हैं, वो अबू स्पीकर जहल मिर्जा साहब ने कहा है कि अल्लाह के नबी के बाद मुदय्य नबूवत लानती है, कज़ाब है, दज्जाल है, ज़ंदीक है, मुल्हिद है। ये मिर्जा साहब ने कहा है। मिर्जा साहब ने उस पर लानत भेजी है जो अल्लाह के नबी के बाद मुदय्य नबूवत होगा। पढ़ के सुनाऊं आपको? का वो नुतवा नहीं अलामा हो से क्या जी तारिक चौहान साहब ये बात हुई है? तो कुरान
किसी मतलब किसी मुसलमान कज़ाब का और नुत्फा दज्जाल ये मुझे समझते लगता हैं, है तो मुल्हिद और अगर तुम ये जंदीक होते समझते ना हैं। किसी मुसलमान का नुत्फा ये होते तो अल्फाज तुम मेरे नहीं तस्दीक है, कर ये कुरान अल्फाज की हैं बात करते, तारिक को तारिक शरीफों की चौहान तरह मिर्जा बात करते, गुलाम अहमद तस्दीक की बात कादियानी के। करते इतना हैं। बेचारा समझ गए कि नहीं? मिर्जा गुलाम अहमद बेचारगी कादियानी को की तो हालत मेरे छोड़ साथ दो बात यार, करो जो छोड़ दो करनी इसको, है। लाहौर ला पली जाओ जिन्हों साहब तारिक पली चौहान का मोढा साहब चाहिए और उन्होंने की किला गल तो करनी। किसी भाई चार के साथ कज़ाब ते के दज्जाल बारे ते में बात लानती ते करें। हो ना जेने अल्लाह दे नबी तो बाद मुदय्यन नबूवत होवेगा, वो जेड़ा जो नबूवत का दावा जो करेगा आके। कहते हैं दज्जाल तो बात तो लानती इतनी हो सी जरा है। रसूल ओए करीम और सल्लल्लाहु खुदावंद अलैहि बंदे हो वसल्लम इंसान ये को गुस्ताखी कज़ाब और करता है वो दज्जाल की लोग औलादें होंगी जो खिलाफ उसको बोल रहे मानेंगी। हुआ इत्तेहाद जो बैनुल मिर्जा अबू कादियान गुलाम जहल अहमद के भारत कादियानी खिलाफ साहब ने सरकार बोल कहा रहा है हुआ कि है, अल्लाह के नबी जो तेरा अबू सल्लल्लाहु जहल मतलब अलैहि के तेरा वसल्लम के नबी बाद नहीं होता खिलाफ जो बंदा कज़ाब मुदय्यन दज्जाल क्यों नबूवत बोलते है हैं। बोले वो थे कज़ाब है, हाँ, दज्जाल है, उन्होंने लानती है, दज्जाल ज़िंदीक है, मुल्हिद है, वो हो ही नहीं सकता। शैतान तुम्हारे का कहने से सींग पहले होगा वो। दज्जाल दज्जाल हमारी होता नजर में तो है। यही है, हम भी ये उसको तो कज़ाब और खुदात में दज्जाल समझते निकलेगा, हैं। तेरी पकड़ मिर्जा में साहब इसको आएगी, कज़ाब और समझ दज्जाल बल्कि जाएगा। इससे बहुत आगे सर्दी लानती, मोमलो ज़िंदीक और आप मुल्हिद सबक से समझते हैं। काम लें। आपको मिर्जा साहब ने मुस्तैद किया 4 जा हाथ रहा है, आगे इंसल्ट जाके किया उसके जा बारे में रहा है। बुराई की है। हमने तो सिर्फ इत्तेहाद कज़ाब और बैनुल दज्जाल का है, कादियान के क्योंकि खारिज हम शुदा हदीस के आवारा पाबंद हैं। बेगैरत कुत्ते हदीस में अगर सिर्फ भौंकते हैं कज़ाब और तो और भाई दज्जाल भौंकते कहा हैं। गया है। हदीस को तुम मानते ही हाँ, नहीं। हदीस मिर्जा साहब ने कहा जब पढ़ी जाती कज़ाब, है तो दज्जाल, तुम्हारे हदीस सामने लानती, लाए से ज़िंदीक, दज्जाल मुल्हिद, नहीं क्यों करते। 4-5 भेजते हैं? कैटेगरी उन्होंने लगाई है। उन्होंने लानतें ये भेजी है गोबर मुदय्यन के नबूवत पे ढेर अल्लाह को के नबी आप के बाद। फरोलेंगे तो क्या वो खुद निकलेगा? समझते जैसे थे इस बात आपको को। आप मोती किस और बात, गुलाब किस की चीज पे उठ परवाह के है। आगे कहते हैं जी नहीं जी हम नबूवत वो जारी है। अभी अभी मिर्जा गुलाम इत्तेहाद अहमद बैनुल कादियानी और ने भाई कादियान कुरान तुम ने में कहीं दज्जाल पर बताया भी दज्जाल नबूवत है जारी बात नहीं हो की। तुम कुरान मुबारक में तुम मिर्जा अल्लाह कुरान गुलाम फरमाता में है अहमद पढ़ते कादियानी ने हो कहा ना, उनके खत्म अलावा नबूवत से तुम मतलब हमारे है कि कुरान नबूवत के खत्म हो चुकी मुतेल है। से उनसे वो बोल लोग रहा आप नहीं आगे होगा कहते हैं खत्म जो नबूवत से मतलब है नबूवत कुरान माननीय जारी में है। मिर्जा तेरी साहब को तो कलम आप माननीय कुरान अल्लाह की माननीय आयतें तभी पेश वो बंदी करते देंगे, हैं रसूल कि करीम तभी ये समझ कुरान ये के अंदर लाया और इस खुदा की आयत से तरफ नबूवत जारी पे होती है और होती लिखा थी। होगा कि रसूल आते आप रहेंगे। मिर्जा मदीने से हो मिर्जा मिर्जा गुलाम साहब चुके को अहमद हो, तो तुम कादियानी हो, हो कहता गया है खुदा कि की अल्लाह के नबी के मुखालफत बाद की। एक एक इन्होंने बंदा हर बात दौर फिल में करेगा, रसूल की हकीकत नबूवत मुखालफत खत्म की, हो हर एक चुकी है। बंदा दौर में बात करे हर दौर ताकि में समझ रसूल भी की आए क्या नहीं बात मुखालफत इन्होंने हुई की। है। पक्की आप उन चाहिए लोगों में ਸੀਗੀ। से हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ ਪੱਕੀ जी, ਦੀ ये ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, मिर्जा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ साहब से ਪੱਕੀ ਦੀ मुतफिक हो ਜ਼ਰੂਰਤ गए ਹੈ। हैं ये। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ तो मैं कहा ਕਿਸੇ यार ਵੀ ना लावा ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ बोली ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ बिला ਗੱਲ वो वजह ਗੱਲ ਨਹੀਂ इत्तेहाद रात बैनुल की कज़ाब, ਇਹਨਾਂ कादियान ने के दज्जाल और खारिज लानती शुदा दे आवारा पैरोकार ते ਕੀ ਉਹ बेगैरत लोग कंट्रोल ने कुत्ते कहते है। अगर हैं ਜਿਹੜੇ मिर्जा भौंकते हैं साहब तो रसूलुल्लाह तो भौंकते सुभान बाद हैं। अल्लाह किसी भाई बंदे ਨੂੰ सुभान मुतय्यन अल्लाह नबूवत सच्ची समझते ने। दस ये क्यों बल्कि ज़ंदीक और मुल्हिद वो शख्स ਜਿਹੜਾ रसूलुल्लाह तो बाद दावा नबूवत करेगा, यार ਜਿਹੜਾ इनकी रसूलुल्लाह तो कसम बाद मान लो मुतय्यन कहते नबूवत होवे, खत्म इन नबूवत वो अल्लाह खत्म व होने कज़ाब, वाली है। मलाइकतहू दज्जाल और अमरी से लानती और हर फरमाते मुल्हिद हैं रसूल और की ज़ंदीक मुखालफत है। करने वाला शैतान इत्तेहाद दा दज्जाल सींग बैनुल है वो, मैं तो लानती कादियान और के कहना ठीक खारिज है। शुदा ये आवारा मेरे हर लफ्ज बेगैरत ने। रसूल की कुत्ते नबी अगर की भौंक दें तो मुखालफत भाई करने भौंकते ਜਿਹੜਾ वाला, हैं। ਬੰਦਾ रसूल की ਕਿਸੇ मुखालफत ਮੁਸਲਮਾ करने वाला, ਕਜ਼ਾਬ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀ हर ਨਬੂਵਤ रसूल की ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ मुखालफत करने ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ वाला ਇਹਨੂੰ दज्जाल ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ लानती और ਦਜਾਲ ਹੀ ठीक है। ਕਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मैं हमारा कहता जो हूँ हर ਸਾਡੇ रसूल की ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ मुखालफत ਉਹਦੇ करने ਵਾਸਤੇ वाला, हर रसूल ਨਾ की ਉਹਦੇ मुखालफत ਮੰਨਣ करने ਵਾਲਿਆਂ वाला ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ और ਕਿਸਮ ਦੀ अल्लाह नरमी ताला की नहीं है। मुखालफत हाँ, करने वाला। आज अगर नासबियत अपनी ਜ਼ੁਬਾਨ कादियत अपनी लुतरो यजीदियत यानी अपने वाबियत ਲੋਲੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अगर ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ इत्तेहाद ਕਰਨੀ है तो बैनुल ਗੱਲ हो कासिम सकती की है। नुमाइंदगी अगर करते ਤੁਸੀਂ हैं ਇਹ जी ਚਾਹੋ जान दो ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋਗੇ और हर ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲullah तक ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ माइक तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ गर्दी तबीयत करके आवाज तो कर जरा दियांगे इंशाल्लाह। माइक आ बोलो गर्दी 50 की सेकंड इजाजत मिर्जा 50 दो साहब सेकंड का काम है। माइक बंद गर्दी करो, बस कुत्ते इजाजत इतनी दो भाई सी उस बात है। कज़ाब और एक मिनट दज्जाल और माननीय लानती ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ माइक ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ गर्दी ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ स्कंकी ਜਿਹੜਾ सिस्की ਬੰਦਾ जला रसूलullah ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ माइक गर्द ਮੁਦയ്यਨ स्कंकी ਨਬੂवत समझे। ਅਸੀਂ माइक ਤਾਂ ਨਹੀਂ गर्दी ਸਮਝਦੇ। सौती ना गर्दी मिर्जा गर्दी गुलाम जला अहमद कादियानी ने समझा है ना ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। इत्तेहाद उन्होंने क्या बैनुल कज़ाब और हम भी दज्जाल और मोदी लानती और नबूवत का मुल्हिद और लानत ज़ंदीक तू है। भेजते हैं, पोखंड दियो यार हम भी हाँ ये पक्की
देखे ना, नबूवत पर लानत भेज तारिक चौहान साहब को वो टाक मास्टर साहब कह रहे थे कि ये बंदा ऑफेंसिव है। हम बिलाल तारिक साहब मेरी चौहान को बात पसंद सुने, करते हैं, क्यों? बिलाल क्योंकि साहब वो एक किताबों मिनट, में बात करता है। बिलाल आप साहब एक लोगों के मिनट, मुंह में जुबान ही सिर्फ गंदी है। बिलाल साहब मेरी बात तो सुने ना। बिलाल साहब जी, सनी भाई क्या हाल है? बड़ी उम्दा गुफ्तगू। अगर सारे आदमी भैया को तो बोलें तो हर एक को मौका मिल सकता है बोलने का। अगर एक एक बोले तो कई लोग महरूम रह जाते हैं। तो बेहतर ये है कि जितने आदमी मौजूद हैं वो सारे के सारे भैया को वक्त बोलना शुरू करें और मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, अपने अपने दलाइल एक ही वक्त में देने शुरू करते हैं। उससे ये होता है कि दलाइल भी जल्दी से सामने आ जाते हैं और सबको मौका भी मिल जाता है। एक एक कभी भी बात ना करें, जब भी करें सातों आदमी इकट्ठे करें, उससे आसानी हो जाती है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू और बहुत उम्दा माहौल रहा है। इसी तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं। न खुलते राज सर बसता
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں وہ چھوٹی سی بات کروں گا, دیکھیں میں کافی دیر کا خاموش ہوں. چھوٹی کرو کرنی تسی بڑی ساری کرو, تانوں کنے روکیا بھی تسی بڑی ساری نہ کرو؟ تو میں کسی پہ اعتراض کر رہا ہوں, 2 پوائنٹ ہے میرے. تسی اعتراض بھی کرو, سوال بھی کرو, جو مرضی کرو, ساری تانوں انہاں ریزرویشن دی ضرورت کی ہے؟ میں ایک سائڈ نہیں لے رہا کسی کی, لیکن سنی میں آپ بھائی کہہ رہا ہوں تسی سائڈ بھی لو, جو چاہتے ہو کرو, تانوں کوئی روکدا نہیں. 2 چیزیں ہیں جی کہ اکابرین پہ پہل کون کرتا ہے یہ دیکھنا کام ہے. ایک یا تو کوئی ماڈریٹر ہو وہ دیکھے کہ کسی کے بھی اکابر پہ پہل کون کرتا ہے. دوسری بات, جو بلال صاحب ہے نا, میرا ان کے لیے بڑا پازیٹیو ہے, میں سمجھتا ہوں, ابھی بھی کہتا ہوں. بلال صاحب, میں آپ کو آپ مجھے سمجھے بڑا بھائی سمجھ لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بھی احمدی مثال ایسی دیتا ہے نا, اس میں توہین تو نہیں تھی جو ادریس صاحب نے بات کی ہے نا, مثال دی, آپ ان کو دے دیں. لیکن آپ مرزا صاحب کو تو وہ برا نہ کہیں نا, نعوذ باللہ. آپ تو ایک اچھے انسان ہیں, آپ کیوں گناہ کماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابو لہب اللہ اور ابو جہل. غلط کہا ادریس بھائی نے, بالکل غلط کہا. ان کو حق حاصل ہے, مثال ہی دی ہے نا انہوں نے. ان کو حق حاصل ہے کہ ان کو بھی ایسی مثال دے دے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ڈائریکٹ مرزا صاحب کو کہا نا, کیا کہا انہوں نے؟ وہ غلط, وہ غلط. کیا کہا انہوں نے؟ میں ایک ایز اے انہیں مشورہ دے رہا ہوں. کیا کہا انہوں نے, وہ بھی تو پتہ چلے نا. میں تو نہیں کہوں گا نا وہ. نہیں, کیا کہا پتہ چلے. انہوں نے تو کوئی بری بات کہی نہیں. میں دیکھیں یہ بات نا, وہ جو سیکر ہے, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سرٹیفائیڈ قسم کے ہیں. وہ رانا صاحب, آپ ذرا مختصر بات مکمل کر لیں. انہوں نے مطلب ڈائریکٹ پھر ان کو کہنا شروع کر دیا. کیا کہا ڈائریکٹ ان کو؟ وہ کے اور دال والا لفظ, کیا کہ کاف اور دال والا لفظ جو ہے, جو کاف سے اور دال سے شروع ہوتا ہے, جو کاف اور دال سے شروع ہوتا ہے, قد ہوتا ہے. وہ تو قد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جس کا ایک مطلب جھوٹا ہے اور ایک مطلب وہ جو آپ کذاب کی بات کر رہے ہیں. جی انہوں نے تو کذاب کہنا بری بات ہے؟ میرے خیال میں تو توہین نہیں کہنا چاہیے. نہیں, رسول اللہ نے فرمایا یہ لفظ استعمال کیا, توہین کس بات؟ لیکن کسی اکابر کے لیے نہ کہیں تو اچھا. میں یہ کس اکابر کو کہا انہوں نے؟ کیا انہوں نے کذاب کہا ہے کسی کو؟ ادریس صاحب نے یہ کہا نا کہ آپ ان کی چلتے ہیں, تو یہ بھی کہتے ہیں آپ ان کے چلتے ہیں. رانا صاحب, آپ کو سمجھ آئیے میں نے کیا بات کہی ہے؟ اچھا چلیں حسین بھائی, مجھے ایک بات بتائیں, ہاں نہیں, وہ نئی بات شروع کر دیں. یہ جو ہمارے وہ جو چوہان صاحب ہیں, انہوں نے ہمارے خلفاء پر جو پہلے گندی بات باتیں کی وہ تو آپ نے مکمل طور پہ سمجھا دی ہے نا. تو آپ چوہان صاحب دیکھیں, آپ سے ایک بات ہے کہ اگر تو ہماری طرف سے بہت اچھی ہے کہ آپ نے پہلی بات مکمل کر دی ہے. سنی بھائی, اب آپ چوہان کیا ہماری طرف سے کسی نے کوئی جمبا صاحب کو برا کہا, لفظ کہا؟ پھر واپس آ جاتے ہیں. ادریس صاحب نے ان بیٹھے ہوئے آدمیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ ابو لہب اور ابو جہل کی اولادیں ہیں. یار غلط کیا, نہیں چھیڑنا چاہیے تھا شروع میں. اتنی تیزی نہ دکھائیں ذرا, جیسے آپ کہتے ہیں ذرا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ابو جہل اور ابو لہب کی اولادیں ہیں. جی بالکل. یہ اچھا کہا یا برا کہا؟ مجھے برا کہا اس وقت, بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. رانا صاحب, پھر آپ ہی سوال کریں, آپ ہی جواب دیں. بس میں نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کہ میں ہوتا تو اس وقت میں نہ کہتا. یہ میں نے تو آپ کو نہیں پوچھا یہ کہنا چاہیے, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ برا کیا. اور آپ مجھے بھی سوال بتائیں, کیا کسی اکابر کی توہین ہے؟ رانا صاحب اس طرح نہ کریں. اچھا سینی بھائی, آپ مجھے بتا دیں, اس میں کسی اکابر کی توہین کی ہو نا ادریس صاحب؟ بتائیں. کسی نے بھی اکابر کی تو کسی نے بھی توہین نہیں کی. چلیں پھر یہ ڈفرنس ان اوپینین ہو گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات. کس نے کی اکابر کی؟ اچھا چوہان صاحب نے کی ہے, انہوں نے خلیفۃ المسیح الخامس کو بہت برے ناموں سے مجھے نہیں پتا اس کا, مجھے یہ بتائیں. آپ نہیں ہو گئے پھر ادھر. اور ٹھہر جائے, ابھی جو بات ہم کر رہے تھے, ادریس صاحب سے جو بات شروع ہوئی تھی, اور اس کے مقابلے میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اپنے بلال صاحب نے, بلال نے کسی کی کوئی توہین نہیں کی, کسی اکابر. چلے ٹھیک ہو گیا, اوکے جی, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ان اوپینین ہے. اٹس اوکے, بٹ میں پھر بھی بلال کو یہ کہوں گا. نہیں, وہ سمجھائیں نا کیا ڈفرنس. میں بلال کو کیا کہوں گا, میری بات سنیں. بلال کو میں کیا کہوں گا کہ یہ اچھا انسان ہے. مجھے نہ کہیں, اسے کہنا آپ. ہاں بلال صاحب سن رہے ہیں, یہ میں ان کو دل سے نیت سے یقین کریں
دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ دل کا اچھا انسان ہے. ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہہ رہے ہیں نا اللہ پہ چھوڑ دیں. کے متعلق آپ تقریر کریں نا پوری طرح وضاحت کے ساتھ. اچھا سنی بھائی دوسری بات دیکھیں میری بات سنیں ایک چیز پلیز میں ہاتھ جوڑ کے میرا تو خیال ہے کہ میں آپ کی بات سنتا چلا جاتا ہوں. اگر کوئی جمبا صاحب کو یہاں برا کہے نا ان کو نیچے اتار دیں. اگر کوئی خلیفہ ثانی اور خلیفہ خامس کو برا کہہ رہا ہے نیچے مطلب یہ آپ سمپل رکھ لیں. سمجھا رہے ہیں کہ براڈ کو کیسے چلانا ہے اور کس کو اتارنا ہے کس کو اٹھانا ہے. نہیں اکابرین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مجھے وہ طریق سمجھانے لگے کہ کس جگہ پہ میں نے رکنا ہے کس جگہ چلنا ہے کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے سمجھائیں آپ. سلی بھائی میری بات سنیں اللہ کو جواب دینا ہے. آپ مطلب ہم کیوں اکابرین پہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے کہہ لیں گندا مجھے گالی نکالیں. پتہ نہیں کون کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون لوگ ہو تسی اور کس کس ڈیزائن کشمیری بھائی آپ کریں اگر میری بات غلط ہے تو آپ مجھے کہہ دیں. ہاں یہ بات بھی ہے. میں سے اتنا کہہ رہا اکابرین کسی کا بھی ہو کچھ نہ کہیں اس کو مجھے گالی دے دیں ان کو آپس میں گالیاں دیں. اور راشد صاحب اکثر اس گل تے ہوندی ہے ایک تے گال کڈن لی بلال بھائی نے کوئی سوچنا نہیں پیندا. ایک منصور بلال بھائی نے ڈائریکٹ نہیں بولا مرزا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے مطابق ان کی بات کوٹ کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کے مطابق جو بھی دعویٰ کرے گا وہ ان کو بول رہے تھے قضا ہوا. اور یہ چیز نہیں پھر دونوں ابھی دیکھیں نا کل اس نے کیا یہ ایسا بھی تو نہیں ہے نا راشد بھائی کہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا یہ ہماری طرف ہوتا. مجھے بلاک کر دیں یہاں سے پرماننٹ. میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی بھائی کہے اسے بلاک کر دیں. جمبا صاحب کے بارے میں کوئی بری بات پہلے آگے کہے آپ بلاک کر دیں. اس کو نہیں کر سکتے راشد صاحب ایک منٹ کشمیری بھائی ایک منٹ راشد بھائی براڈ ہے سینی صاحب دی تسی اسی یا میں انہوں نے کہا کہ انج براڈ چلاؤ نہیں. انسان نے تبدیلی اپنے اندر لیانی ہوندی نہ کہ دوسرے دے اندر. اگر کوئی چیز تانوں نہیں پسند آ رہی تو تسی اس محفل نو چھڈ سکدے ہو مطلب جا سکدے لیکن تسی مشورہ دے رہا ہوں میرے بھائی ان کو میرا کوئی ریکویسٹ اور میری کوئی نہیں تانوں دین کہ جس ٹائم اچھی گفتگو نہ ہو رہی ہو تو 2-4 منٹ لی وقفہ لا کے آ جیو. میں چلا گیا تھا وہ تسی مشورہ ہاں بس اختیار کرو. ہاں میں نے مانا ہے لیکن آ کے میں کہہ تو سکتا ہوں نا سینی بھائی کو ایز اے چھوٹے بھائی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے ریپیٹ نہیں کیتا جا سکتا. منو میری گل منصور صاحب اور کیا کرے زیادہ زیادہ نیچے نہیں کشمیر صاحب نے بات صحیح کی ہے. بات ہوتی ہے وہ نیچے اتار دیتے ہیں. وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے مطابق اور بلال جو ہے وہ جنرل بات کر رہا تھا کہ انہوں نے مدعی نبوت کے بارے میں یہ کہا ہے. بلال نے ڈائریکٹ مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں بولا. یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے میں بات کوٹ کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے بات کوٹ کر رہا ہے. ہاں تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو تھے نا جو وہ طارق چوہان صاحب تھے انہوں نے تو ڈائریکٹ خلیفہ صاحب کو دیکھا. ذمہ داری یار آپ ماشاء اللہ بہت سیانے بندے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو دو ٹوک سمجھا دوں. یہ طارق چوہان جو ہے نا اس کے دل اور دماغ میں ایک بیماری پھنس چکی ہے یہ نہیں نکلنے والی. یہ جہاں بھی بیٹھے گا ہمارے خلفاء کے خلاف زبان گندی استعمال کرے گا. یہ اپنوں میں بیٹھے غیروں میں بیٹھے ہر جگہ پہ کرے گا. اس کو نہیں آپ روک سکتے. سدھو بھائی ہمارا کام ہے وہاں سے نکل جائیں چپ کر کے اتر جائیں. جیسے ہی ہمارے اس لیے قبر کے بارے میں بات کریں اتر جائیں نکل جائیں بس. وہ اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. دو لوگ ایک مسلمان اور ایک احمدی مسلمان بات کر رہے ہیں وہ درمیان میں خود کود پڑتا ہے. اچھا لیکن سدھو بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ٹروت سیکر بھائی میں آئی مائٹ بی رانگ بٹ آپ یقین کریں آپ اگر بلال سے بات کرنا چاہیں آپ اس بندے سے بات کر سکتے ہو. بہت پیارا انسان علمی بندہ ہے میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہا. آپ اہیر سے بات کر سکتے بتائیں مجھے. آپ ساحل کالو سے بات کر سکتے بڑا پیارا لڑکا ہے علمی ہے نہیں بات میں گستاخی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں بیٹھ کے بڑے پیار سے بات کرتا رہا ہے لیکن یہاں مسلمانوں میں آ کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پوتر جاندہ. لیکن ہم اس کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ پہلے نہ چھیڑے نا اسے پہلے کچھ نہ کہیں مائک بند کرو اس کو اس کے حال پہ رہنے دیں.
پھر وہ اگر سٹارٹ کرے گا تو پکڑ لیں گے. اہیر دیکھے, کل ساحل کالو دیکھ لے, وہ محمد زہا دیکھ لیں, کیا کیا باتیں نہیں وہ کرتے ہیں. اچھے لڑکے ہیں, ایون ذیشان بہت اچھا انسان ہے. کل انہوں نے جو کیا ہے نا, اگر میں آپ کو ریکارڈنگ دکھاؤں نا ذکر بھائی, میں بعد میں بتاؤں گا, جسٹ لیو دا ٹاپک, کوئی بات نہیں. لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. بلال سے بات ہو سکتی ہے, بہت پیارا, اپنی براڈ میں وہ کس طرح کرتا ہے. کوئی ایک بندہ اس دن توہین کرتا ہے, اس کو نیچے گرا کے مارتا ہے. میں ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. مائک اتار لے, کیونکہ وہ آواز جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ. گل سنو, جے کوئی تانوں چنگا بندہ مل جاندا نا تسی انیاں تعریفاں نہ کریا کرو, انہیں اپنے گھر جا کے بھی جواب دینا ہوندا تے اس لیے ہاتھ ہلا ہی رکھیا کرو. ٹھیک ہے, اچھی کسی دی خصوصیت ہے تے انہوں دل دے وچ رکھو. السلام علیکم یار, گل بندہ چنگا لیکن طارق چوہان دے نال ذرا موڈا دیندا ہے نا, اس لیے یار سدھو صاحب تسی اینجی گل کر رہے ہو کہ یار او دی گیم تے بہت اچھی ہے پر انہوں کھیڈنا نہیں آندا, رائٹ. تے گل ہے کہ تسی ایک چیز دا پتہ ہے کہ تسی مکالمہ کرو گے, ایک دو جڑے نے ایکسچینج ہونی ہیں گلاں, اس تو بعد گل کس نہج تے پہنچے گی. یا تو تانوں شک ہوئے نا کہ شاید اج چونکہ سیچرڈے ہے, سیچرڈے والے دن مختلف نتیجہ نکلے جڑا جمعہ جمعہ تے دوسرے دناں چ نکلدا, پھر تے تسی گل کرو. مطلب سال ہا سال دے تجربات تو بعد جدو ایک چیز واضح ہو جاندی ہے کہ مطلب کی نکلنا ہے, تے پھر اور خاص طور تے انہاں ٹاپکس دے اوتے جہدا تانوں پتہ ہے کہ انہاں دا جدوں لاجواب ہوندے نے تے انہاں نے کی عمل کرنا ہے. طارق چوہان صاحب نو تسی خلافت دے اوتے گل کرو گے, تانوں فاسق فاجر تے تسی سارے ملون ہو تے قذاب ہو, اے ہوئے گی گل. فائدہ کی مطلب تانوں وارا کھاندا ہے کہ جمبا صاحب نو اگر کچھ کہہ کے تے واپسی دے اوتے تسی اپنے خلفاء نو دے بارے گل سن لو, نہیں کھاندا وارا. تسی نہ بھی کچھ کہو, انہوں نے پھر بھی اپنی چھڑیاں چھڑنیاں نے, وہی کافی ہے. تسی مزید تسی گہرائی جاؤ گے تے پھر وہ مزید کھولن کے. اسی طرح دوجے دا اپنا بھی محاسبہ سانوں کرتے رہنا چاہیے. مثلا ہن مطلب انہوں کہا کہ تو ابو جیل ابو لاب دی اولاد ہے, مطلب اگر تسی منو کہندے ہو تسی, میں کی کراں اگوں کہاں ٹھیک ہے جناب والا, تسی بالکل صحیح کہہ رہے ہو. نہیں, ہر عمل دا رد عمل ہوندا ہے. اور پھر آپ بیل مجھے مار والی گل جڑی ہے, تسی کچھ نہیں کرو تاں بھی تانوں اس طرح دے جڑے نے گلاں سنیاں پیندیاں نے. پھر لیکن جو تسی خود مشتعل کر دے ہو, میں کراں یا کوئی اور کرے, دیکھو احترام صرف اور صرف باہمی ہو سکتا ہے. بالکل ون سائیڈڈ جڑی ہوندی ہے نا, ڈکٹیشن ہوندی ہے, دہشت گردی ہوندی ہے, غلامی ہوندی ہے, کہ تواڈے کوئی محکوم نے ہو نہیں. جدو آپس ڈائلاگ کرنا ہے تو اگر اپنے اکابرین دی عزت عزیز ہے تو ایک چیز ذہن نشین کر لو, اے لازم ہے کہ ہزار اختلاف کے باوجود انہوں دے اکابر دی کسی احمدی کولوں کوئی توہین نہ ہوئے. بھی لوگوں کے ساتھ سوال نہ کریں, نہیں چاہیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دیکھیں ہمارا شیوا ان کا جو بھی ہے طریقہ وہ تو انہوں نے پھر آنا ہی ہے نا, وہ انہوں نے پھر ان سے تو آپ گالیاں جو مرضی ہیں ان کو تو نہیں روک سکتے بھائی. اگر آپ خود اگر میں یہ کسی کے اکابر کو ثناء اللہ امرتسری صاحب کو, احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو, رشید گنگوئی صاحب کو, یا جو ان کے اکابر ہیں ان کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کروں, کیا مجھے پھر اخلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں سخت جملہ اختیار نہ کریں؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر میں ان کے اکابرین کی توہین کروں گا تو مجھے تیار ہونا چاہیے ذہنی طور پر. اسی طرح میں ہر بھائی غیر احمدی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی پرسنل ان سے کرتا ہے نا طاہر بھائی, یہ فوراً مرزا صاحب پہ آتے ہیں, ہر بندہ نہیں. یہ بات تو اب ذاتیات پر نہ اتریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہ اس مووی کی طرح ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ کھیلتے ہو, آپ کی فیملی گر پائیں. بھائی ان سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی احتیاط کریں. بس احتیاط کریں, بے شک کریں, لیکن ان کو اصولی طور پر یہ بتا دیں بھائی احتیاط, ایک منٹ احتیاط ہم کریں اور بالکل کرنی چاہیے. اور اسی طرح جیسے کشمیری صاحب کہہ رہے تھے کہ بلال نے بھی پہلے جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو, اس حد تک بھی ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن جو طارق چوہان تھے ان کو تو کسی نے کچھ نہیں تھا کہا. اب وہ اگر ایسا کابرین کی کریں
تو پھر کیا ان کو نہیں اتارنا چاہیے یا ایسے بندے کو؟ نہیں طارق چوہان کی حسانی بھائی ذکر نہیں بھائی ہوتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. حسانی بھائی نے طارق چوہان ان کے پاس کی قابل پہ سٹارٹ ہو جائیں. میں بھائی حسانی بھائی کا تو مزاج اس طرح ہے، ان کے پاس ابلیس آ جائے نا تو انہوں نے اسے بھی کہنا یہ ابلیس صاحب ہے، یہ سب سے بڑے توحید نہیں، پرست ہیں. طارق چوہان کی کوئی گارنٹی نہیں. یا تو وہ مجھے نہ کافر بولتا ہو، مجھے بھی کہتا ہے تو خود ہی شیعہ ہم کافر اتر جائیں گے. ہے، باقی ایسے میں شروع ہو پہلے سنو سب میری کو بھائی کافر احمدی خود بولتا ہی ہے، اتر جائیں گے. یہی ہے وہ اس کا سب کو کافر بولتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں صرف پوچھ رہا ہوں کشمیری بھائی کہ وہ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. میں تو کبھی منہ بھی نہیں لگاتا کیونکہ وہ بزرگ بھی ہیں. میں پھر کئی دفعہ ہو جاتا ہے لیکن میں خاموشی کی یار ٹروتھ اس کا ایک سیکر صاحب، عقیدہ ہے، آپ میں کیا طارق کروں. چوہان صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ میں تو صرف سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کتنے ٹونی بھائی، عرصے سے جانتے ہیں؟ ٹونی بھائی میں مجھے پوچھ رہے ہیں. آپ مجھ ہاں سے جی، میں زیادہ نے حاصل ٹروتھ جانتے ہیں. سیکر میرا صاحب یہ کو سوال پوچھا. نہیں ہے طاہر ہمیں بھائی. تو طاہر بھائی ادھر ہی ملا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ 1-2 بھائی سال ہو آپ گئے، ہم کب سے پھر جانتے ہیں. آپ جو ہے جو لوگ ان کو پرانا جانتے ہیں ان سے مشورہ لے لیں یار. آپ کو تو کم از کم ریئلسٹک ایک ان سے کوئی تصویر بات تو نہیں کر رہا سمجھ. طاہر بھائی، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا. ان سے میں بات نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے حسینی صاحب ہمیں بھی بلا غیر کے وجہ کی عام اگر مسلمانوں کو بلا کے تو اس سوغات کو درمیان میں بٹھا دیتے ہیں. وہ بھائی ہر بات حسینی میں بھائی غلط کی پڑتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کی ہڈی پسلی لوستی رہتی ہے، اور ان کو مطلب ان فضاؤں کی اور اس مارکہ آرائی کی اور اس شغل کی، اس تماشے کی ٹونی بھائی، عادت ہے. ٹونی بھائی میں آپ سے ایک چیز اختلاف کروں گا. دیکھیں کیا مطلب نہیں سنیں، یہ راشد بھائی کا اس دن ان کا بلڈ پریشر آیا ہوا ہے. سنیں ہاں میری بالکل، ایک سنیں نا، راشد بھائی کا تھا بات تو سنیں. میں ان کا بلڈ پریشر آیا ہوا، جو بھی ان کو مسئلہ کوئی شاید میڈیکل، انہوں نے حسینی صاحب کو بھی گالیاں دی. تو حسینی صاحب نے ان کو اتارا، یعنی بار بار لیتے ہیں. حسینی صاحب میں دیکھ رہا ہوں 3.5 سال سارے ان کو گالیاں دیتے ہیں آگے، لیکن وہ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے کسی سے، سبھی کو دیتے ہیں موقع، سب بیٹھتے ہیں. تو اب جو بھی کوئی منہ سے بولتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پہ بیٹھتا ہے. یہاں پہ اس کو اتار دو، اس کو اتار، یہ نہیں ہو سکتا ہے ادھر، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے باقی براڈوا کیا مزاج ہے. تو حسین صاحب کا ایک مزاج ہے، سب کو بٹھاتے ہیں. بھائی جب اگر ایک بندہ خود گالیاں حسین صاحب کو دے رہا کشمیر ہے، بھائی، کشمیری آپ بھائی، گالیاں الاؤ کریں گے ٹروتھ سیکر صاحب اگر ایک حضور منٹ صاحب بات سے کرنے بیعت دیں کے لیے ذرا کوئی پلیز. حضور صاحب کے خاندان ٹروتھ کے سیکر لیے بھائی ایک بات گالیاں کرنے دے، دیں ذرا آپ کشمیری برداشت بھائی کریں گے سے. کشمیری بھائی؟ کیا سیکر بھائی کیا سیکر بول صاحب رہے ہیں؟ ایک بات کرنے دیں حضور ذرا. صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کے لیے کوئی ٹروتھ سیکر صاحب نعوذ ایک باللہ بات کرنے دیں غلط پلیز. الفاظ استعمال کریں، آپ برداشت کریں گے؟ ٹروتھ میں سیکر صاحب ایک ایک بات منٹ، کرنے دیں ذرا. اگر آپ حسین ہماری صاحب کہیں گے دیکھیں کہ ہم کوئی کرسچنوں کے بات نہیں، پاس بھی حسین جاتے صاحب ہیں نا، الاؤ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مرضی ہے، ٹھیک ہے وہ الاؤ کریں، دیکھیں لیکن سیکر بغیر بھائی، وجہ کے ٹروتھ وہ سیکر صاحب ہمارے ایک بات کر صحابہ لینے پہ سیکر دیں بھائی ذرا. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے جس کو کشمیری آپ بھائی آپ ایک مانتے بات ہیں اس سنیں کو گے ذرا. کسی گالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ گالیاں دیتے رہے، اگر یعنی میں کشمیری بھائی کہتا آپ ہوں کہ کو ہم بات سچا مانتے آپ ہیں بات رسول اللہ سنیں کو، گے. جو مرضی کو کہتا رہے، کیا ان کو گالی لگے گی؟ آپ یہ کہہ کشمیری رہے ہیں بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یار ہم میرا بھی میری وہ آواز نہیں آ قسم کا کرسچن جو دیں گے تو ہم بھی خاندان ہے، اوے آپ تو اتارنا عدالتیں کرنا لگا یہ کے نہیں صحیح ہے. معافیاں منگواتے ہو، عدالت لگا کے معافی منگواتے ہو بروڈوں پہ پورا، کہ وہ اگلے نے ڈیلیٹ کر دیا ہے یا نہیں، اس نے معافی مانگ لی یا نہیں، پوری عدالت ٹک ٹاک پہ لگائی ہوتی ہے آپ لوگوں نے. یار. کشمیری بھائی آواز آ رہی میری کہ نہیں جی آ جی رہی؟ آ رہی ہے. بھائی میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے، چند ہفتوں سے میرا رویہ حسینی بھائی کے بارے میں کافی سخت ہوا ہے. ہاں میں نے بالکل، میں نے محسوس بھی بالکل. کیا، آپ کے کمنٹ بھی پڑھے ہیں کافی. صحیح اور ہے. یہ مطلب ایکسیڈنٹلی نہیں ہو گیا. مطلب جب رویے میں تبدیلی اب دوسرا محسوس کرتا ہے تو اس کا رد عمل بھی اپنا ری ایڈجسٹ کرتا ہے اپنی پوزیشننگ کو، رائٹ؟ آپ کے ساتھ بھی ہے، ایک تعلق ہے. اگر میں کچھ ایسا کہوں گا یا رویہ آپ دیکھیں گے کہ ٹونی کا رویہ مختلف ہوا ہے تو آپ اپنا رویہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. ہاں جہاں تک ذاتیات کا تعلق ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں حسینی بھائی کو اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں. اگر میں ان کی ذاتیات پر ان کی عزت نہیں کرتا تو اس میں حسینی بھائی کا نہیں، میری کمزوری ہوگی، میری تربیت میں کمی ہوگی، رائٹ؟ لیکن جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق ہے، میں حسینی بھائی سے 100% اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں. صحیح بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے خاندان پر کیچڑ اچھالوں، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالوں. نہیں، ان کی جگہ پر میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر میرے والد محترم بھی ہوتے، میرے بڑے بھائی ہوتے، تو خدا جانتا ہے میرا موقف 100% یہی ہوتا، میرا رویہ 100% جو میرا آج حسینی صاحب کے ساتھ ہے وہی ہوتا، اور ہوا ہے.
बड़े भाइयों के साथ भी हुआ है। और मेरी जिस तरह तरबियत हुई है, मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे वालिद ने मेरी कभी हौसला शिकनी नहीं की। मेरे इस रवैये को पनपने में अगर उनकी हमायत हासिल ना होती तो शायद मुझे सोचने समझने की सलाहियत भी पैदा ना हो सकती। तो इख्तलाफ राय और बात है, एहतराम और बात है, ज़ातियात को गाली गलोच करना ये तो कमज़ोर शख्सियत की अक्कास करता है। तो मैं आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि हुसैनी भाई से मेरे हज़ार इख्तलाफ हो गए, लेकिन उनका एहतराम अपनी जगह पर है। इख्तलाफ उनसे करने का पूरा जुमला हकूक तमाम तर महफूज है, सिवाय अल्लाह के किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी इन दोनों के अलावा कश्मीरी भाई बात मेरी याद रखिएगा, किसी भी और शख्सियत से कायनात में इख्तलाफ राय की गुंजाइश बहरहाल मौजूद रहती है। तो कश्मीरी भाई बात सिर्फ इतनी है, वो ठीक है बात आपकी, बिलाल बड़ा अच्छा वो है लड़का है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। वो जो लास्ट टाइम जो है उसने इस तरह बात नहीं की, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तारिक चौहान साहब जब हमारे खुलफा को लगे हुए या इस तरह कोई और इनकी साइड से जो हमारे मुखालफिन हैं आमिर नज़ीर और इनकी साइड से अगर हमारे अकाबरीन को जो है गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो मैं वो आप समझते हैं कि ठीक है, वो इज दैट ओके? नहीं गलत है ये तो, हम तो यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो होनी नहीं चाहिए इस चीज़ में अपना। लेकिन कई दफ़ा इसमें तो कम अज़ कम एक्शन लेना, ये बस रिक्वेस्ट है। ये तो हम तो सैनी साहब को 3.5 साल से तो मैं सैनी साहब के साथ बैठता हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ सैनी साहब ने हमेशा यही बोला है कि आप लेकिन वो किसी को मना नहीं कर सकते अपने, नहीं एक्शन लेते हैं। अभी ये तारीख बंद कर देते हैं सैनी साहब, बिल्कुल सबको तार देते हैं कि ठंडे हो जाएंगे, फिर हमारे खुलफा के अगेंस्ट फ्रीली लगा हुआ था और कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। नहीं क्या है, मेरा तो एक्शन ये होगा, मैं उतर जाऊंगा, बस अपना दामन बचा लूंगा। हाँ, ये सबसे अच्छा है। वो तो हम सब भी उतर जाए उस वक्त जब को तौहीन हो रही हो, बाद में आ जाए, आधे घंटे बाद आ जाए, बस सिंपल सी बात है। नहीं बस मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ ना कि पता तो चले ना कि क्या उनका है, मतलब अगर नहीं एक्शन लेना ठीक है, पता तो चले ना। तुम आपकी गुलाब जामुन लानी मैं भाई माइक बंद करो, जराबें बाद में सीकर भाई आप कह रहे थे ये बिलाल बहुत अच्छा लगता है, मैं इख्तलाफ करता हूँ, वो तो मुझे कह रहा है, मुझे तड़ी लगा रहा है, मैं तुम्हारा बंदोबस्त मैं बताता हूँ सिद्धू साहब, बात मुझे कहता मैं तुम्हारा बंदोबस्त मैं बताता हूँ सिद्धू भाई, बात ये है कि देखे ना, मैंने बड़ी दफ़ा नोट किया है, अब ये सवाल करते हैं, हुसैनी साहब भी कहते हैं कि ये सवाल करें किसी जो हमारा हवाला है वो उसके जवाब दें हम, और हमें शौक़ भी है, हम कहते हैं 100 दफ़ा सवाल करें, हम 100 दफ़ा जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन जब आके इनसे पूछा जाता है, अब मैंने बिलाल से भी पूछा, कल भी इसकी ये सिचुएशन थी, कल भी एकदम ये मुझे बोलने नहीं था दे रहा, ठीक है, कभी माइक ऑन कर देता है, कभी कुछ। आज आमिर नज़ीर साहब को देख लें, मैंने कहा कि सवाल करें, मैं फिर अगर जवाब हुआ तो आपको जवाब देता हूँ, नहीं तो वो एक ब्रॉड है, इनके लिए प्रॉपर खोली गई है, इनके तराज़ात इनसे पूछे जा रहे हैं, उधर मैं सवाल लेके चला जाऊँगा, आपके लिए जवाब ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं करने आया हूँ, इन्होंने जो है आमिर नज़ीर साहब ने क्या सवाल किया, माइक ऑन कर दिया, मुझे बोले नहीं दे रहे, बोली जा रहे हैं और पता नहीं कहीं से कहीं जंप मार के, कहीं से कहीं जंप मार के हाशियाराई करी जा रही है। मैंने कहा हाशियाराई ना करें, सवाल करें, सवाल जवाब दिया जाए। मुश्किल से कोई बीच में एक हल्का सा उन्होंने सवाल इन्होंने किया तो मैंने उसका जवाब देना शुरू किया, जवाब अभी दिया, उसके बाद मैंने पढ़ने थे हवाले, इन्होंने कहा जी टाइम नहीं है, टाइम इतना टाइम ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, तो मैंने उनको यही तो बताया कि प्रॉपर जवाब के लिए टाइम चाहिए, कई दफ़ा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, हवाले पढ़ने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसलिए आपके लिए वो ओपन आई साहब का जो चैनल है वहाँ आए, वो क्योंकि वो बाकायदा 1-2 घंटे लेके इनके तराज़ात के जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इधर जो है आपको तसल्ली पर जवाब देने के लिए हवाले पढ़ने का मेरे पास आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद फिर वो शुरू हो गए, फिर कभी इधर भागे, कभी इधर, कभी हाशिया रही, कभी उधर हाशिया रही। मैं बार बार कहता रहा सवाल करने चले, हो सका कोई छोटा जवाब मैं दे दूंगा, वरना बाद में आके या किसी दूसरी जगह से आपको ज़रा लंबा जवाब या ओपन आई साहब के पास जाके यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड होगी, उसमें आपको प्रॉपर तमाम हवालों के साथ लंबा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हवाला जात
کا ٹائم نہیں ہے دینے کا، کیونکہ آپ اتنا موقع نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اب سارے لوگ بولنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ایک بندے کو آپ اتنا ٹائم تو نہیں نہ دے سکتے. تو وہ اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد ایسا مائک آن کر کے ایسے بولتے کہ کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں، مجھے بولنے تک نہیں دے رہے. اور یہ عالم ہے ان کے، مطلب ان کے عالم ہیں بلال صاحب کے، ٹھیک ہے. اب بلال صاحب کا کیا قصور؟ دیکھیں آپ بات سمجھیں، بلال صاحب بڑے اچھے شخص ہیں، لیکن ان کے جو عالم ہیں نہیں میں سمجھ گیا، آپ نے سمجھا دیا، میں سمجھ گیا ہوں. اچھا وہ باقی بھائی بھی اوپر بیٹھے ہیں، حسینی صاحب پتہ نہیں کھانا کھا رہے نے. منصور صاحب یو کے والے تسی میں سن رہا جی تہاڈی گل ساری. میں اچھا بہرحال انہوں نے حسینی صاحب اصل سارے مسئلے تہاڈے چ نے، ہوسٹ نے ٹھیک مسئلہ ہے. اچھا منصور صاحب یو کے والے، آپ بھی کچھ یار ان کو بھی یہ جب تقریباً 2 گھنٹے پہلے لگائے ہیں ٹوسیکا صاحب نے، 2 گھنٹے اب لگائے. بلال بھائی آپ خاموش رہیں، آپ نے کبھی بولنے نہیں دیا ٹوسیکا صاحب کو، آج سارا دن بولتے رہے. منصور صاحب یو کے، آپ یار کچھ مائک کھولیں، کیا مائک چل رہا ہے آپ کا؟ مجھے 2 منٹ دیں. اچھا چلو پھر کشمیری بھائی کو لوگ نصیحتاں لے لو. ویسے تو میری بھی انہوں نے جنگ ہوئی ہے، پر جنگ تو اسے دن دی ہوندی بس. لیکن بہرحال وہ انہوں نے سوال نہیں کیا، ہمیں ندی صاحب نے حاشیہ رائے کی، سوال بھی نہیں کر سکے اور پھر نکل گئے. یعنی وہ نہیں سوال کر سکے، ان کے پاس سوال اصل میں نیک نیتی سے ہوتا ہی نہیں ہے. صاف نظر آ گیا سامنے، نہ مجھے بولنے دیا نہ جواب دینے دیا، اور چپ سے نکل گئے. ہاں نہیں، یہ جو نیک نیتی والی مشین ہے نا حسینی صاحب، یہ ہے آپ کے پاس؟ جی یہ جو مشین ہے نیک نیتی ٹیسٹ کرنے والی؟ نہیں، یہ ابھی ادھر ہی ہے، ہیمبرگ میں بن رہی ہے یہ. اچھا ابھی آئی نہیں وہ؟ نہیں ابھی نہیں آئی. ایک یہ بھی مسئلہ ہے سدھو صاحب، ایسے بڑا آسان ٹیسٹ ہے اس کا. اس کا یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں، یقین کریں، ان کو کہیں کہ بغیر حاشیہ کے حوالہ پڑھیں اور اس کے پہ اعتراض بتائیں. یقین کریں یہ لوگ نہیں کریں گے. نہیں بھائی، وہ تو 2 صفحے پہلے پڑھ لیں، 2 صفحے بعد میں پڑھ لیں تو جواب وہیں سے آ جاتا ہے. لیکن وہ نہیں نا، وہ پرچی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، کیسے کریں وہ بیچارے. یہ تو شکر کریں کہ الاسلام پہ ہم نے ساری کتابیں رکھ دی ہیں، یہ وہاں سے کھول لیتے ہیں. نہیں تو ان کو تو خریدتے ہوئے موت پڑ جانی تھی سب کو. انہوں نے کہاں سے کتابیں خریدنی تھی، پرچیاں ہی چلنی تھی ادھر. جی حسینی بھائی سو تو نہیں گئے؟ نہیں آپ نے نہیں بولنا، آپ نے بولنے نہیں دیا ان کو، ٹروتھ سیکر صاحب کو. ان کی بات سنیں. وہ منتھلی فیس لگا دینی چاہیے. جی ان کی بات سنیں. RMU کے لیے نا $50 پر منتھ. میں غصے میں آ گیا ہوں، بولنے دینا، پھر خرید کے لائیں گے یہ. میں غصے میں آ گیا ہوں بلال بھائی، اب آپ نے بولنا نہیں جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں آپ نے بولنا. سینی صاحب لگتا ہے غصہ کھا گئے، ان کو بولنے نہیں دیا. میں غصے میں آ گیا ہوں، ان کو بھی پتہ چل گیا، میں غصہ کھا گیا ہوں آج. سن صاحب غصہ پی جاؤ، میں غصہ کھا کے بعد میں پی لوں گا. دونوں نہیں غصہ کھانا حرام ہے، پینا جائز ہے. چلو میں پی لوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پی لوں گا. ابھی میں اکٹھا کر رہا ہوں، پہلے آ جائے پھر بعد میں پی لوں گا. لیکن یہ ہے کہ ان کو بات کرنے دینی ہے، کچھ کے ساتھ بات وہ واضح کر دیں گے. سوال تھا اصل میں محسوس کر رہا ہوں کہ 2-3 لوگ آپ کے چہیتے ہیں، ایک یہ ٹروتھ سیکر، ایک چوہان اور ایک یہ بلال. باقی تو تسی ایسے صوفے پورے کرنا واسطے بلال توقع تھی نہیں نا. دوسرا یہ ہے کہ سوال اگر ہوئے نا 5-6 لفظاں دا تے جواب 2 گھنٹے دا ہوئے تفصیلی، تو سمجھ آ جاندی بندے نو. یا بندہ جواب سنتا ہے تو یا وچ ہی. میں بادب ایک بات کروں بسرد احترام اسی جواب. دیکھیں سوال بالکل ایک لائن کا ہوتا ہے، لیکن پھر دیکھیں جواب دینے والے کو موقع تو دیں آپ. یہ تو نہ کریں نا، بے شک وہ 1 گھنٹے میں دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. بہت اگر وہ غلط جواب دے گا 2 گھنٹے کا ٹائم ہو نا جواب کا،
تو اس میں کچھ نہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں. میں کہتا ہوں 5 منٹ تو دینے چاہیے 4.5 گھنٹے کا اگر ہو نا، دیکھیں میں کوئی مثال دیتا ہوں. اس میں کچھ نہ کچھ کوریج آ جاتی ہے. اچھا میں کوئی مثال دوں، چھوٹی سی مثال دوں. ہاں نہیں وہ چھوٹی سی کوئی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ لاتے ہیں کوئی فار ایگزامپل، اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی یہ شادیوں والی بات ہے کہ دیکھیں جی یہ تو 4 شادیوں کا ہے، یہ جو ایک مثال ہے. تو پھر ہمیں 5 منٹ تو مسلمانوں کو دیں گے نا کہ وہ قرآن پاک میں جائیں گے، ہاں جی لائیں جی ہم وہاں سے ترجمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو نہیں اوریجنل ہوگا، پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. تو یہ تو حق ہے نا بنیادی. یہ تو بات ہے. نہیں اس کا جواب 3.5 گھنٹے کا تو ہونا چاہیے نا. اگر میں غلط بات سے نہیں بھائی، نہیں 3 گھنٹے میں نہیں. آپ کی بات غلط کیسے ہو سکتی؟ یہ کس نے کہا کہ آپ کی بات غلط؟ کیونکہ کل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 1 منٹ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل وائد صاحب کی براڈ لگی ہوئی تھی، بہت سے الزامات لگائے انہوں نے. ہمارے باپا جانی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک اعتراض کریں. اعتراض یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جسم اور وجود کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ایک کہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اعتراض ہے. اب اس کا تھا کہ اصل حوالہ لایا جائے، اصل حوالہ کھولا گیا، اس کے بعد پورا حوالہ پڑھا باپا جانی نے، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا. ٹائم تو چاہیے نا اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ تھا. پھر استاد اور شاگرد کی نسبت سے یہ معاملہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اعظم مسیح موعود پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے، اتباع کرنے کے نتیجے میں. اس کے بعد پھر ایک تمثیلی طور پہ کہا کہ میں اتنا ہوں کہ میرا روحانی طور پہ وجود ایک ہو گیا، کہ میں نے اتنا ان کو فیض مجھے مل گیا، یا اتنا میں نے اتباع کر. یہ بات کوئی فزیکل وجود کی بات نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 5 منٹ تو چاہیے، اصل والا کھولنے کے لیے، اصل والا پڑھنے کے لیے. نہیں 5 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. 2.25 گھنٹے، 3.5 گھنٹے اور 5.5 گھنٹے اس میں بات. اگر اب اپنی آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی حسینی صاحب ایک کام نہ کریں. جی یہ جو ایک ان کا اعتراض تھا سب سے پہلے ان کا تھا عبداللہ آتم پہ، عامر نذیر صاحب کا، اس پہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا جو ایک میں آپ کو سمجھا دوں، ایک ہے براڈ اوپن آئی کی، اس میں اس کا سارا انتظام ہے. وہاں 2 گھنٹے کا تفصیلی آپ وہاں جا کے 2 گھنٹے کا، لیکن وہاں کا جو پیسے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے سوال کرنا ہے، پھر آرام سے بیٹھ جانا ہے. وہ 2.25 گھنٹے میں آپ کا جواب مختصر طور پہ بڑے آسان طریقے سے دے دیں گے. سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کسی کا جواب 5 منٹ میں ہو جائے. وہ ان کا جو سوال تھا وہ پوری پیشن گوئی کے بارے میں تھا. پوری پیشن گوئی کے بارے میں اگر ہوگا تو 2.25 گھنٹے سے 5.5 گھنٹے تک جواب میں کہاں پیدا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سوال ایسے ہونا چاہیے، یہ تحریر ہے، حوالہ دے دیں. اچھا جب پڑھتے ہیں نا، دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. دیکھیں صوتی اثرات کے اوپر نیچے کرنے سے مطلب کہیں پر اونچی حوالہ ہمارا ہی پڑھ رہے ہیں. بہتر ہے کہ حوالہ دیں، کہیں مجھے یہ اعتراض ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، نعوذ باللہ یہ بات قرآن پاک کے اگینسٹ کی ہے، اور یہ اس کا حوالہ موجود ہے. پھر ہمیں موقع دیں یا آپ ہی پڑھ دیں، ایک ترتیب سے اسے پڑھیں، لیکن اس میں اپنے الفاظ داخل نہ کریں اس تحریر کے دوران، اس کے لوگوں میں غلط مطلب نہ جائے. وہ جس کو حاشیہ رائی کہتے ہیں. اس کے بعد جب وہ تحریر پڑھی جائے پھر سوال کریں، دیکھیں جی اس تحریر میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، ایسا کیوں کہا، یہ تو غلط ہے. پھر ہمیں موقع دیا جائے، پھر ہم اس کا سیاق پڑھیں، سباق پڑھیں، قرآن پاک کی آیت کریمہ دیں، اس چیز کو ہم اپنا پروف کریں. رائٹ، علمی طور پہ بات آگے بڑھے، اس کے بعد لوگ فیصلہ کر لیں بھی واقعی مرزا صاحب نے کچھ غلط لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، یا ایک اللہ دے بندیو جڑیاں ختم نبوت کتاباں لکھیاں نے وہ کنے پڑھنیاں نے؟ وہ تو فقیر پڑھیں گے. نہیں یہ میری جو تجویز ہے، اگر غلط ہے تو دوست بتائیں اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، بتائیں. حسینہ راشد صاحب تجویزاں والی ایک کتاب پوری لکھو، ساریاں تجویزاں ایک باری سارے ہی پڑھ لیا کرن. حسینی صاحب یہ جو عبداللہ آتم کے جو سوال کیا تھا عامر نذیر صاحب نے، وہ ایک سوال نہیں تھا، اس میں 3-4 اور بھی اعتراضات تھے. اس کا جو جواب دیا ہے ادھر عمران کالو صاحب نے، وہ میں سنا دوں آپ کو؟ نہیں پہلے سوال بتائیں، سوال کیا کیا تھا انہوں نے؟ سوال یہ کیا تھا کہ وہ سوال بھی وہ سارا بتائیں گے اس میں کہ اس نے کیا سوال آپ بتائیں پہلے، پھر کوئی بات بتائیں. پہلے آپ بتائیں کہ سوال کیا ہے.
وہ انہوں کلیئر کٹ الفاظ میں شروع میں وہ یہی بتائیں گے. نہیں تو آپ بتائیں سوال کیا تھا. اچھا میں جو مجھے جہاں تک یاد ہے وہ ایسے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ آتم کے بارے میں یہ پیشے گوئی کی تھی کہ وہ فوت ہو جائے گا, مر جائے گا 15 مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں مرا. ٹھیک ہے, تو جی یہ ایک بات کی تھی. دوسری یہ کی تھی کہ یہ جی اس کا کیا جواب دیا پھر انہوں نے؟ ہاں اب سنیں, میں سنا دیتا ہوں. اس کو چھوڑیں, آپ بتائیں کیا کوئی کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن کریم میں. بھائی ہم نے یہ نہیں سننا, اگر ہم نے ریکارڈنگ سے سننی ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس میں وہ تو ادھر اوپر ہی پہ جا کے سن لیں گے, جب وہ ہم ادھر جا کے سن لیں گے. اور ویسے یہ ریکارڈنگ سن لی عامر صاحب نے, آپ بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا اور کیا آپ کو لگا تھا یا نہیں مرا تھا. بس اس میں چلیں میں بتاتا ہوں. چلیں پھر میں اس ویسے وہ جو پروگرام کا جواب آپ سنیں گے نا, بہت زبردست طریقے سے وہ دیا تو گیا. اوپن آئی پہ جا کے تفصیل کے ساتھ 2 گھنٹے پہ, اور میں ریکمینڈ کروں گا سب کو, میں ریکمینڈ تقریباً آدھا گھنٹہ دیں تو سکر بھائی کو, وہ ابھی بتا دیں. اگر آدھا گھنٹہ دینا ہے تو میں پھر یہ ویڈیو چلا دیتا ہوں. نہیں ویڈیو نہیں ختم ہو جائے. نہیں ویڈیو نہیں ہم نے سننی. اچھا جواب یہ دیا تھا کہ جو سب سے پہلے جو پیشن ہوئی تھی نا, اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہ صرف عبداللہ آتم کے بارے میں نہیں تھے. وہ یہ تھا کہ جو مخالفین ہیں, جو ان کی اپوزٹ سائڈ ہے, جو اس میں آگے ہیں, وہ سب اس پیش گوئی کا حصہ تھے. ٹھیک ہے, کون تھے وہ جو مخالف سائڈ سے جو عیسائی تھے, جو عبداللہ آتم تھا, ٹھیک ہے, اور وہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کتنے لوگ کو چھوڑے نا, جو مجھے پتہ ہے میں اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. وہی جو بتا رہے ہیں تو اس میں جو ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے وہ بتاتے جائیں ساتھ کے ساتھ. اگر پتہ ہے, نہیں پتا تو کہیں اس کا مجھے نہیں پتا, اگر پتا ہے تو بتا دیں. اس کا نہیں پتا, بولے نا نوٹ کر لیں جو ہو. میں نوٹ کر لیتا اس ہوں, طرح آپ نے یہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اب بعد میں اپنے سوال نوٹ کر کے پوچھ لیں. مطلب میں نے جب یہ پوچھا ہے تو یہ اکابر کے خلاف گالی تو نہیں ہے. اچھا آگے چلنے دینا حسینی صاحب. او مائی گاڈ, رانا صاحب جب میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ سارے لوگ کتنے تھے یا کون تھے, تو یہ اکابر کے خلاف تو حسینی بھائی, میں اور جو ٹریت سیکر بھائی ہوں نا, ہم کم علم سے لوگ ہیں, ہم ساتھ نہیں بتا سکتے نا. ہمارا بھی ایک انداز ہے. پھر اگلے مہینے جب پروگرام ہوگا اس کو بھی سمجھے نا. صاحب نہیں پتا نا, باقی بعد میں ٹھیک ہے بعد میں سن. ہاں ان کو پورا جواب دے لینے دیں 2 منٹ کا, پھر آپ سوال پوچھیں. جس بات کا نہیں پتا وہ ہمیں سنا دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے نا حسینی بھائی. اس کا نہیں پتا کہ کتنے بندے تھے, یہ میں کنفرم ہوں. بات یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے کہانی سن رہے ہوتے ہیں, اس میں کئی قسم کے سوال کر دیتے ہیں. ماں باپ کبھی تو جواب دے سکتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتا. تو جو لوگ بتانے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ماں باپ کا ہی درجہ رکھتے ہیں, وہ عالم آدمی ہیں جو بات کو سمجھا رہے ہیں. اب یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یہ پیشگوئی آتم کے متعلق نہیں تھی بلکہ اور لوگوں کے متعلق تھی. یہ پہلی دفعہ جو پیشن گوئی تھی وہ یہ تھی. اچھا یہ میں آپ کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں, ویسے اس کا اردو میں نہیں انگلش میں نا, ہمیں سنا, ہمیں نہیں انگلش آتی, ہمیں نہیں انگلش میں پڑھنا. بھائی جو پیشن گوئی سے اس میں کیا تھا, سن لیں وہ بتا دیں کہ وہ صرف آتم کے متعلق تھی یا بہت سے لوگوں کے متعلق. نہیں وہ آپ ٹروسیکر بھائی, چونکہ اب آپ نے حسینی بھائی نے کہہ دیا کہ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں کہانی سنانے والے. ہاں نہیں آپ ہی دیں, صرف یہ بتا دیں کہ جو پیشن گوئی سے پہلے جو مناظرہ 15 دن چلا وہ کس پہ تھا اور کیا معاملہ ہوا, وہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال. ہاں جی, وہ تو وہاں پہ بتایا گیا تھا انہیں کہ وہ حاویہ میں گرائے جائیں گے. وہ سارے گرائے جائیں گے. یہ ذرا مرزا صاحب کی کتاب سے پڑھ کے سنائیں کہ حاویہ میں گرایا جائے گا. میں روحانی خزائن والیوم 6, اب میرے پاس انگلش کے حوالے ہیں نا, یہ پرابلم ہے, میں اس کو اب دیکھتا ہوں. مرزا صاحب کی اصل کتاب میں انگلش میں. آپ کو یاد ہے جو اس کا پیشن گوئی کا حوالہ جو ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ مباحثہ انگلش میں ہوا تھا یا اردو میں ہوا تھا؟ میرے پاس انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے حوالے ہے. ہوا ویسے انگلش میں تھا یا اردو میں ہوا تھا؟ فارسی میں. میرا خیال ہے اٹیلین میں.
تو پھر وہ یار میرے ٹھڈ چ پیڑ ایک میں روٹی رج کے کھایا وا دوجا میرا جلانا ہے. روحانی خزائن یہ مجھے حوالہ بتا سکتے ہیں جدھر وہاں پہ میرے پاس جو انگلش کا حوالہ ہے میں وہ پھر پڑھ اٹالین حوالہ یا دوسرا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے. جلد نمبر کیا ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر کیا اور صفحہ کیا ہے وہ بتا دیں مجھے. مجھے جو انگلش میں جو ہے نا وہ ہے پیج نمبر 291 والیوم 6 روحانی خزائن جنگ مقدس روحانی خزائن والیوم 6 پیج نمبر 291 292 291 جلد نمبر 6 کہہ رہے جی جنگ مقدس. سب پھڑے جان گے بھی سب پھڑے جان. اور آپ پڑھیے گا وہ جو پیشن گوئی ہے نا اتنی وہ اللہ تعالیٰ کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہے الہام کے وہ آپ پڑھیں نا اگر وہ میں اتنا زبردست وہ اور ایک ایک لفظ پورا ہوا اس کا. اس پیشن گوئی میں زبردست پہلے ہی مان لیا تو بات ختم ہو گئی. وہ پیشن گوئی میں وہ کہہ رہا ہوں جلد نمبر 6 آسا نہیں بھائی اس کی جو جنگ مقدس ہے جلد نمبر 6 291 292 پیج ہے لیکن وہ اب انگلش کے ہے. اب اردو کا کیا پیج ہوگا 291 تو آپ کو نکال ہے نا لائبریری سے آپ کے پاس اردو نکالی نہیں آتی آپ کو. آج رات جو میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس عمل کون سا پیج کون سا ہے حسینی صاحب؟ آپ نے خود ہی تو بتایا 291 انگلش کا بتایا تھا نا. ایک منٹ یار پلیز. تو اردو کا بھی وہی ہے میرے بھائی کبھی ویب سائٹ کھولی ہو تو پتا ہو آپ کو. سارے بندے رل کے انہیں سوال کر دے ہو بچارا پریشان ہوتا کہ جواب دے. حسینی بھائی نے آخیا ماں باپ کا درجہ رکھتا وا تو پھر انہوں پوچھنا نہیں اسی. اچھا حسینی صاحب ایک منٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اب میں اور آپ ہی خالی بات کریں اور ذیشان اور بلال فکر بھائی ایک بات بولوں آپ سے اگر ہماری شرطوں میں بات نہیں کرتے تو میوٹ لگا لیں بات ہی نہ کریں جیسے میں نے لگا لیا. کشمیری صاحب یہ بات اپنی شرطوں پہ کریں نا 1 to 1 کریں. اور وہی میں حسینی صاحب سے پوچھ رہا تھا بیچ میں سوال لگا کے نہیں کر سکتے نا آپ. کشمیری صاحب میرا خیال گئے نہیں کدھر ضروری کام. آپ بات کریں حسینی صاحب جی آپ اور میں بات خالی کر سکتے ہیں کہ آپ نے باقیوں کو روک سکتے ہیں آپ. ہاں جی میں خاموش ہوں نہیں بولوں گا میرا وعدہ. آپ باقیوں کو روک سکتے ہیں کہ آپ نے میرے سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے آپ دوسروں کو روک سکتے ہیں. میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. یہ آپ اچھا ابھی تو سوال کر رہے تھے آپ. وہ آپ کے کہنے پہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس وجہ سے تو اس کے درمیان سوال پیدا ہو رہے تھے. لامحالہ سوال پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ نے منع کر دیا. بندہ تو ایک ہی بولتا ہے نا کہ 3-4 لوگ بول پڑتے. ایک منٹ میں آپ کی صلح کرا دیتا ہوں حسینی بھائی. ان کا 60 سیکنڈ میں جو شکال آئیں گے لکھ کے اگلے میں آپ پوچھ لیں. سمپل سی بات ہے. پوچھے پانی کا گلاس ہے جی جی تو جواب یہ آئے کہ تم یہ لکھ کے رکھ لو جی. صرف 2 ٹرنیں ایسے کر لیں بعد میں ریپورٹ فائل 2 ٹرنیں. یہ کسی نے نہیں کہا حسینی صاحب آپ کو کسی نے نہیں کہا آپ کو غلطی لگی ہے. 1 منٹ سیکر بھائی 1 منٹ مجھے حسینی بھائی صرف 2 ٹرنیں ایسے کر لیں 1 منٹ کی 2 ٹرن. اس کے بعد آپ ساتھ یہ جو ٹرنیں لگانی ہیں ان ٹرنیں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟